رکع محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ نجم آیت نمبر 29 سے درس قرآن لیں گے، 29 سے۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو اعراض کیجئے اس سے جو منہ موڑے ہمارے ذکر سے، اور نہ وہ چاہے مگر زندگی دنیا کی۔ کیا فرمایا اللہ رب العزت نے اس آیت میں؟ تو اعراض کیجئے، مطلب اس کے طرف توجہ مت دیجیے۔ اللہ رب العزت کے پہلے مخاطب آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ مخاطب ہے۔ آج ایمان والوں سے خاص طور پہ، خصوصی طور پر ایمان والوں سے، تو اعراض کیجئے اس سے جو منہ موڑے ہمارے ذکر سے، کہ اللہ کے ذکر سے جو منہ موڑے، جو اللہ کی بات سننا نہیں چاہتا۔ کون سی بات؟ وہ بات جو رب العزت نے قرآن میں بیان کی ہے۔ ظاہر اللہ کی بات قرآن کے علاوہ کہیں بھی نہیں ہے۔ جو بھی بات، جو بھی حکم، جو بھی احکام اللہ نے نازل کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ایچ اینڈ ایوری سارے حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی خیانت کے اپنے حیاتی زندگی میں قرآن میں درج کر دی۔ اب اللہ آج ہم سے مخاطب ہے، ایمان والوں سے، تو اعراض کیجئے اس سے جو منہ موڑے ہمارے ذکر سے۔ یعنی جب بھی ہم اللہ کا ذکر کسی کے سامنے پیش کرے، آیا وہ ایمان والا ہو یا کوئی انسان ہو، جب اللہ کی بات ہم کرے اس کے سامنے، تو وہ منہ موڑے، وہ سننے کو تیار نہ ہو یا پھر نظر انداز کرے، تو اس سے اعراض کیجیے۔ ہم کو چاہیے کہ جیسا دوسری آیت میں بھی آیا ہے کہ جو نہ سنے، جو بحث کرے، سننے کو تیار نہیں، سمجھنے کو تیار نہیں، منوانا تو ہمارے ذمہ ہے ہی نہیں۔ منوانا تو نبی کے ذمہ نہیں تھا، انبیاء اکرام کے، تو ہمارے ذمہ کہاں ہے؟ صرف بات پیش کرنا ہے، اور اس سے بھی منہ موڑے کہ ہم تو اس کی بات سنیں بڑے غور سے، توجہ کے ساتھ میں، لیکن جب ہم اللہ کی بات اس تک کے پیش کرے تو وہ منہ موڑے، ٹیڑھا ٹیڑھا منہ بنائے، یا کچھ دوسرے کام میں لگ جائے۔ پہچان میں آتا نا منہ موڑنے والا۔ تو اس سے کیا کیجیے؟ اعراض کیجیے، مطلب اپنا وقت اس کے پاس میں ضائع کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ جو آتا نا قرآن میں قالو سلامہ، اننیسیسری بحث کرے تو قالو سلامہ، تو اس سے اعراض کرے، اس سے چھٹکارا لے ہم، جب وہ سننا چاہے، جب بھی بات پیش کرے ہمارے ذکر سے، اور نہ وہ چاہے مگر زندگی دنیا کی۔ پھر ایسا کیوں کرتا وہ بھی اللہ نے یہاں پر ظاہر کیا کہ ایک انسان اللہ کی بات سننے کو تیار نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کہ وہ اپنی دنیا کی زندگی بنانے کی فکر میں لگا ہے کہ بس دنیا کی زندگی، دنیا داری حاصل کر لوں میں۔ روز آخرت کی فکر ہی نہیں ہے اس کو، گویا کہ روز آخرت پہ اس کا ایمان ہی نہیں ہے، کہ بس میری دنیا داری سنور جائے۔ یعنی رب چاہی زندگی نہیں، من چاہی زندگی گزارنا چاہتا وہ، اور نہ وہ چاہے مگر زندگی دنیا کی، کہ وہ اس کے سوا کچھ بھی نہیں چاہتا کہ میری دنیا داری بہترین انداز سے گزر جائے۔ بس دنیا میں میں کامیاب ہو جاؤں، دنیا کی عزت حاصل کر لوں، دنیا کی مال و دولت حاصل کر لوں، خوبصورت بیوی حاصل کر لوں، یہ چکر میں پڑا ہے وہ، اور اللہ کی بات سننے کو تیار نہیں، تو اس سے اعراض کیجیے۔ پھر آیت نمبر 30، یہی انتہا ان کی علم میں، بے شک رب آپ کا وہ زیادہ جانتا ہے اسے جو بھٹک گیا اس کے راستے سے، اور وہ زیادہ جانتا ہے اسے جو ہدایت پا گیا۔ پھر اللہ کیا فرما رہا ہے؟ یہی انتہا ان کے علم کی۔ اصل میں اپنے آپ کو وہ عالم کہتے ہیں کہ بڑے جانکار ہیں، تو ان کی علم کی انتہا کہاں ہے؟ بس دنیا تک کے محدود ہے، کہ بس دنیا داری سمیٹنے کے لیے ان کے علم کی انتہا ہے۔ یعنی اللہ یہ بتا رہا ہے کہ ان کے علم کی انتہا ہے دنیا داری حاصل کرنے کے لیے، کہ کس ذراعوں سے مال حاصل کرنا، آیا وہ جائز ذرا ہو یا ناجائز ذرا، اس سے کچھ کرنا نہیں پڑتا۔ کہ جو سورسز ہے مال کمانے کے، وہ لیگل ہو یا انلیگل، اس سے اس کو کچھ نہیں کرنا پڑتا۔
اور پھر دنیا کی ترقی، یہ ان کی انتہا ہے کہ بھئی ہم بہت بڑے سائنٹسٹ بن گئے، بہت بڑے پولیٹیکل لیڈر بن گئے، کسی بڑے دیش کی ہم کو حکومت مل گئی، ہم تو حاکم بن گئے اس دیش کے، پورے دیش کو چلانے والے ہم بن گئے، ساری دنیا میں ہماری حکومت چل رہی ہے، سارے دیشوں پر ہم قابض ہو گئے۔ جیسا آج دیکھ رہے ہیں آپ منظر عام پر دنیا داری سمیٹنے کو پڑے ہیں کون؟ امریکہ اور اسرائیل، یعنی یہود و نصارہ، حالانکہ وہ بھی اللہ کو مانتے، لیکن ساری جد و جہد ان کی دنیا داری حاصل کرنے کی کہ پوری دنیا پر ہم قابض ہو جائے، پوری دنیا ہمارے انڈر میں آ جائے۔ یہ چیز، یہ ان کی کیا اصل میں دنیا داری حاصل کرنے کی انتہا ہے، انتہا کو پہنچنا چاہتے وہ، انتہا کو تو دنیا داری کے ایک جو حاکم گزرا نا، وہ بھی پہنچنا چاہتا تھا، مگر کیا ہوا اس کے ساتھ میں کہ پوری دنیا پہ حکومت حاصل کرنا چاہتا تھا وہ، لیکن حاصل نہیں کر سکا، کیونکہ اللہ جو چاہتا وہی ہوگا، انسان کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ یہی انتہا ہے ان کے علم کی، اصل میں دنیا داری حاصل کرنا یہی ان کے علم کی انتہا ہے۔ بے شک رب آپ کا وہ زیادہ جانتا ہے، اصل میں وہ کب کیا کرنے والے ہیں، ان کی جد و جہد کیا ہے، کس لیے ہے، ان کے دل میں کون سی بات چھپی ہے، کہ بتاتے تو کہ ہم انسانیت کی سیوا کرنے کے لیے، بتاتے تو ہے کہ ہم ہماری سیکورٹی کے لیے ساری بمباری کرنا، سارے کام کر رہے ہیں ہم، لیکن رب آپ کا وہ زیادہ جانتا ہے۔ آپ کا رب یعنی ہمارا رب، آپ سسم کا رب، ہر ایمان والے کا رب، جس کا بھی ایمان ہو، اور جس کا ایمان ہی نہیں ہے اللہ پر، اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس نے تو اپنے کئی خدا بنا کے رکھے۔ رب آپ کا وہ زیادہ جانتا ہے۔ اسے جو بھٹک گیا نا، تو اللہ بہتر جانتا ہے، زیادہ جانتا ہے بھٹکنے والے کو، اس کے راستے سے۔ کس کے راستے سے؟ اللہ کے راستے سے۔ تو اللہ کا راستہ کون سا ہے؟ صراط مستقیم، اور صراط مستقیم کی گائیڈ لائن کہاں سے ملیں گی ہم کو؟ قرآن سے۔ زندگی گزارنے کا طریقہ، وے آف لائف، اللہ کے قاعدے کے مطابق زندگی گزارنے کا طریقہ کہاں سے ملے گا؟ قرآن سے۔ جو بھٹک گیا اس کے راستے سے، یعنی اللہ کے راستے سے، وہ زیادہ جانتا ہے، یعنی اللہ بہتر اور زیادہ جانتا ہے اسے جو ہدایت پا گیا۔ پھر جو بھٹک گیا اس کو بھی جانتا، اور جو ہدایت پا گیا اس کو بھی اللہ بہتر جانتا کہ کس کی کیا مجبوری ہے، کس مجبوری میں وہ اللہ کے دین کا کام جیسا کرنا چاہے ویسا نہیں کر پا رہا ہے۔ ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے، لیکن اللہ بہتر جانتا اس کے دل کا راز، کہ وہ مال ہونے کے بعد میں بھی ضرورت سے زیادہ کیوں نہیں خرچ کر رہا ہے، وہ کہاں لگانا چاہتا ہے۔ تو دلوں کے راز اللہ جانتا ہے، اس سے جو وہ ہدایت پا گیا، جو ہدایت یافتہ ہے، یعنی اللہ کی انسٹرکشن کے مطابق زندگی جو گزار رہا ہے، جو گزارنا چاہتا ہے، اس کو بھی اللہ بہتر جانتا ہے۔ وہ چیز اللہ نے بتایا کہ کسی کے بارے میں بھی بیجا گمان نہیں کرنا چاہیے ہمیں، کہ بھئی وہ فلانی مجلس میں کیوں نہیں آیا، یار وہ اللہ کا ذکر سن ہی نہیں رہے، گویا کہ وہ سننے نہیں چاہتے، کبھی نہیں سنیں گا۔ کیونکہ یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ کسی کو ہم سمجھاتے ہیں، وہ منہ موڑتا، تو ہم یہ بتاتے کوئی دوسرا سمجھایا تو ارے نہیں بھائی میں وہ سمجھایا، ارے وہ اللہ نے قسمت میں نہیں رکھا اس کی ہدایت، تو یہ ہو گیا بیجا گمان۔ ہدایت اس کی قسمت میں نہیں ہے بھائی، آتا ہی نہیں۔ ہم نے محنت کی، ہم سے منہ موڑ رہا تھا، کوئی دوسرا اگر محنت کرنا چاہتا، اللہ کی بات سمجھانا چاہتا، نہیں روکنا چاہیے۔ یہ نہیں سمجھنا کہ میں نے ہر اینگل سے سمجھا دیا، ہدایت ہی نہیں اس کی قسمت میں۔ خطرناک چیز اللہ کی پکڑ میں ہے، بیجا گمان ہو جائے گا۔ ہو سکتا ہے کسی تھرڈ پرسن کے سمجھانے سے اللہ اس کو ہدایت دے دے، بات سمجھ میں آ جائے۔ ہدایت کا راستہ، ہدایت اللہ کے پاس میں، اللہ نے اپنا راستہ کھلا رکھا، کب اس کے دل میں طلب آ جائے، کسی نہ کسی کی بات اس کے سمجھ میں آ جائے، تو اس کے راستے سے، یعنی اللہ کے راستے سے وہ زیادہ جانتا ہے، اس سے جو وہ ہدایت پا گیا۔ جو ہدایت پا گیا نا، تو اللہ بہتر جانتا۔ پھر آیت نمبر 31، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، تاکہ وہ بدلہ دے ان کو جنہوں نے برا کیا
بوجہ اس کے جو انہوں نے عمل کیے، اور وہ بدلہ دے انہیں، اور وہ بدلہ دے ان کو جنہوں نے اچھا کیا ساتھ بھلائی کی۔ پھر اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اور اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ زمین کے اندر جو ہے اس کی تہہ میں کیا کیا کیسی کیسی معدنیات ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے اس کو۔ اللہ کے لیے مطلب اس کو اللہ ہی نے بنایا، کریٹر اللہ ہی ہے، اللہ ہی اس کو بنانے والا۔ ساری معدنیات کو زمین میں جو بھی چیزیں ہیں کہ جو انسان بھی کھوج نہیں لگا سکا پوری طرح ابھی تک کے، انسان صرف کھوجتا، کوئی چیز مل جاتی تو واہ واہ مل گئی، اور کئی چیزیں کئی باتیں ایسی ہیں جو پوشیدہ ہے زمین کے اندر۔ تو اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں، آسمان یعنی ایک آسمان نہیں، 7 آسمان۔ ہم کو ایک دکھائی دیتا، ہماری پہنچ، انسانی کی پہنچ ایک آسمان تک کی بھی نہیں ہے۔ قرآن میں آتا نا، یہ جو زمین اور آسمان کا جو کٹورا نما جو ڈائیگرام ہے، اس کے باہر تو نکل کے بتا دے کوئی انسان، نکل نہیں سکتا۔ اس آسمان کے پہلے کئی گلیکسی میں کئی سورج ہے، کئی سیارے، کئی ستارے ہیں، اور اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ یعنی جو آسمانوں میں ہے، پہلا آسمان، اس کے بعد والے اور 6 آسمان، وہ جو اللہ نے وہاں پر کیا کیا رکھا، کیسی کیسی نعمتیں، کیا کیا چیزیں اللہ نے رکھا، وہ اللہ ہی کے لیے، یعنی اللہ ہی نے بنایا 6 آسمان اور 6 زمین، اور زمین کے تہہ میں جو کچھ بھی ہے اللہ بہتر جانتا ہے۔ اللہ نے بنایا اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اور جو کچھ زمین میں ہے، تاکہ وہ بدلہ دے ان کو جنہوں نے برا کیا۔ پھر کس لیے ہے یہ سب، کس لیے بنایا؟ تاکہ وہ بدلہ دے ان کو جنہوں نے برا کیا، کہ جنہوں نے برا عمل کیا تو کیا بدلہ دے، کیا مقصد ہے اللہ کا؟ کہ جب انسان مرے گا تو قرآن میں آتا، بڑے بڑے سائنسداں بھی بتاتے کہ اس کا جسم رہ جاتا، روح کہاں جاتی، اس کی جو روح ہوتی کہاں جاتی؟ ایک چیز ہے جان، کہ جسم تو رہ جاتا، جان کہاں جاتی آج تک کہ کوئی پتہ نہیں لگا سکا۔ لیکن قرآن میں ذکر ہے کہ روح جو ایمان والا ہوتا جنتی، اس کی روح اوپر جاتی نیک شخص کی، اور جو بدکار ہوتا گنہگار تو اس کی روح نیچے زمین کے تہہ میں جاتی، سجین کا مقام قرآن میں موجود ہے، اوپر جاتی علیین کا مقام، جنت کی روح۔ اس لیے آتا قرآن میں کہ جو گنہگار ہے اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، مطلب اس کی روح اوپر نہیں جائیں گی، مطلب کہاں جائیں گی؟ سجین میں جائیں گی، زمین کے تہہ میں، جہاں پر بالکل آگ، سائنس نہیں بتایا کہ وہاں پر بالکل لاوا ہے، بھڑکتا لاوا، تو گویا کہ وہ روح اس کی ابھی اس کو عذاب نہیں ہوگا، لیکن ایک قرآن میں بتایا خواب کی شکل کا عذاب۔ ابھی کوئی جنت میں نہیں گیا مرنے والا، نہ کوئی دوزخ میں گیا، لیکن اس کو جیسا خواب میں ہم کو عذاب ہوتا نا، اس ٹائپ کے عذاب چالو ہے ان کو۔ اور جو جنتی ہے تو اس کو خوشیاں چالو ہے، خواب کی شکل میں جیسا ہم کو باغ دکھتے۔ تو جو کچھ تاکہ وہ بدلہ دے ان کو جنہوں نے برابر کیا، بوجہ اس کے جو انہوں نے عمل کیا، ان کو جنہوں نے برا کیا، وہ بدلہ دے ان کو جنہوں نے برا کیا، جنہوں نے برے عمل کیے، بوجہ اس کے جو انہوں نے عمل کیے، تو وہ بدلہ دیں گا کس کو؟ ایک وقت آئے گا کہ جب جسم و روح کے جوڑ ملا دیے جائیں گے۔ ابھی بدلہ یہ کہ اس کی روح سجین میں رہیں گی، یعنی زمین کے تہہ میں۔ وہ بدلہ دے ان کو جنہوں نے برا کیا، جنہوں نے برا کیا جو گنہگار ہیں، بوجہ اس کے جو انہوں نے عمل کیے۔ تو کس کے عمل کے بدلے میں؟ ایک ہوتی برائی، کہ برائی تو معلوم تھی اس کو کہ یہ بری چیز ہے، لیکن بدلہ جب تک کہ نہیں دیں گا جب وہ برا عمل کر نہ گزرے ہو۔ تو بوجہ اس کے جو انہوں نے عمل کیے، انہوں نے برے عمل کیے، اس کے بدلے ان کو برا بدلہ دیں گا اللہ تعالیٰ۔ اور وہ بدلہ دے، وہ یعنی اللہ، اور وہ بدلہ دے ان کو جنہوں نے اچھا کیا ساتھ بھلائی کی، کہ جنہوں نے اچھا عمل کیا، نیک عمل کیا، کس نیت سے؟ بھلائی کی نیت سے۔ یہ سمجھیے، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایک وہ بھی ہوتا کہ جو نیک عمل کرتا، لیکن کس لیے نیک عمل کرتا؟ اور جنہوں نے اچھا کیا یعنی نیک عمل کیا ساتھ بھلائی کے۔ ایک ہوتا نیک عمل کرتا لیکن اس کی نیت بھلائی کی نہیں ہوتی، کسی خاتون کو پیسے دیتا کہ اس کی مجبوری بے بسی میں آئی، وہ بچے کا آپریشن تھا 3 لاکھ،
ہاں میں 3 لاکھ دیتا نا آپ کو، 1 لاکھ ابھی لے جاؤ، 2 لاکھ آپ نے آ جانا رات میں مغرب کے بعد، میں وہاں دے دوں گا۔ سارے لوگ سمجھتے کتنا سخی ہے، وہ بھی سمجھتی کتنا سخی ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ اب بلاتا کس لیے؟ اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے۔ بعد میں اپنا سوال رکھ دیتا حرام خوری کا، اس میں زینے کا سوال اس کے سامنے، اب وہ مجبور بے بس اس کے جھانسے میں بھی آ جاتی۔ تو یہ ہے کہ پیسے تو دیا 3 لاکھ لوگوں کے سامنے، لوگوں نے بڑا سخی سمجھے، لیکن اس کا ارادہ کیا تھا؟ دکھتی تھی اوپر میں بھلائی، لیکن حاصل کیا کیا؟ برائی۔ وہی چیز آ رہی ہے ان کا، جنہوں نے اچھا کیا ساتھ بھلائی کے، نیک عمل کیا لیکن بھلائی کے ساتھ میں، نیت بھی بھلائی کی تھی کہ روز آخرت میں میرے کو اس کا اجر ملے گا، مجھے میری وراثت ملے گی، اور ایک وہ بدلہ۔ اور ان کا جنہوں نے برا کیا بوجہ اس کے جو اس نے عمل کیا۔ ایک وہ شخص ہوتا کہ کوئی برا کرتا لیکن گناہ کرتا، لیکن کوئی مجبوری ہوتی، مجبوری کے تحت اس کو جیسا جھوٹ کی گواہی دینا پڑا، غلط گواہی، حق کی گواہی نہیں دیا۔ کیوں دیا؟ کیونکہ اس کے بیوی بچوں کو کڈنیپ کر لیے تھے، اگر نہیں دیا تو اس کے بیوی بچوں کو مار ڈالیں گے۔ یہ بھی ہوتا نا کبھی کبھی، دکھتی برائی لیکن اصل میں وہ کس مجبوری میں دیا۔ اس لیے قرآن میں آیت آتی کہ جان بچانے کے لیے حرام بھی حلال ہو جاتا، صرف اتنی مقدار میں کھائے ہم جس سے جان بچے۔ کسی کو دکھیں گا کہ ارے بھائی یہ کیسا انسان ہے یار، یہ تو سور کا گوشت کھا رہا ہے، لیکن اس نے ڈاکٹر نے بتایا اس کو کہ اس سے جان بچیں گی، یہ تیرے لیے دوائی ہے، تو وہ کھائے گا اس کو۔ جان بچانے کے لیے حرام بھی حلال ہو جاتا، وقتی طور پر اس کی مقدار کے ساتھ میں۔ اسی طرح کوئی بھی ایسا فعل جس سے کسی کی جان بچتی یا خود کی جان بچانے کے لیے، کیونکہ ایمان والے کی بہت قدر ہے اللہ کے پاس میں، اللہ بہت قدر کرتا ہے ایمان والے کو۔ ان کو جنہوں نے برا کیا بوجہ اس کے جو انہوں نے عمل کیے، تو برا عمل جو کرتے ہم تو اس وجہ سے کہ واقعی میں وہ برا ہے تو اللہ بہتر جانتا ہو۔ اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں میرے درس میں کہ کوئی اگر برا عمل کرتا ہے یا کوئی اچھا عمل کرتا ہے تو فرشتے صرف اس کے عمل کے آدھار پہ اس کے مطابق اس کا نوٹیفیکیشن کرتے کہ بھائی اس نے برے عمل کیا، اس نے اچھا کیا، لکھ دیتے ہو برائی میں یا اچھائی میں۔ نیکی کا فرشتہ نیکی لکھتا یا بدی کا بدی میں لکھ دیتا، لیکن دلوں کے راز تو اللہ بہتر جانتا۔ قرآن میں آیت ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تمہارے دلوں میں ہے اللہ بہتر جانتا ہے۔ اس کا دل غلط کام کرنے کو نہیں تھا، اس کا دل برائی کرنے کا نہیں تھا، مجبوری کے تحت کر لیا جان بچانے کے لیے، یا کسی کا دل بھلائی نیکی کرنے کو نہیں تھا، کوئی مجبوری نہیں تھی، لیکن فائدہ اٹھانے کے لیے دکھانے کے لیے نیکی کیا، جو فرشتے کو بھی نہیں دکھتا۔ وہ دلوں کے راز وہاں کھولیں گے اوپر، وہاں اللہ تعالیٰ ساری کڑیاں کھولیں گا کہ کیسا عمل تو لکھا گیا تھا نیک تیرا، فرشتے نے لکھا تھا، لیکن تیرے دل میں نیت کیا تھی؟ نیتیں وہاں کھل کے سامنے آئیں گی، وہ بھی ہم کو سمجھنا پڑے گا۔ اس پر بھی ہم غور کریں، جب آیتیں آتی نا تو اس پر بھی نوٹیفیکیشن کریں کہ صرف دکھاوا لوگوں سے کرتے یا فرشتہ جو لکھتا، کیونکہ فرشتہ دلوں کے راز نہیں جانتا، دلوں کے راز کوئی بھی نہیں جانتا، نہ کوئی نبی، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی جنات، کوئی ایسی مخلوق نہیں کہ ہمارے دل کا راز جان جائے، لیکن اللہ جانتا دلوں کے راز۔ آیت ہے، اس کے مطابق فیصلے ہوں گے نا، وہاں پر سمجھ میں آئیں گے نا۔ پھر آیت نمبر 33 آیت نمبر 33 نہیں 32 وہ لوگ جو اجتناب کرتے ہیں کبیرہ گناہوں سے اور بے حیائی سے سوائے چھوٹے گناہوں کے، بے شک رب آپ کا وسیع مغفرت والا ہے، وہ زیادہ جانتا ہے تمہیں جب اس نے پیدا کیا تمہیں زمین سے، اور جب تم جنین تھے پیٹوں میں، یعنی ابھی جنین ہی گئے تھے، مطلب جنین تھے پیٹوں میں اپنی ماؤں کے، بس نہ تم پاک ٹھہراؤ اپنے نفسوں کو، وہ زیادہ جانتا ہے اسے جس نے تقوی اختیار کیا۔ دیکھیے کتنی بہترین بات، وہ لوگ جو اجتناب کرتے ہیں کبیرہ گناہوں سے، جو لوگ یہاں پر بتایا گیا لوگ، یہ نہیں کہ صرف ایمان والے، کہ وہ لوگ، ساری قرآن کا سبجیکٹ اصل میں انسان ہے، جو
قرآن میں اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا، اور کس کے لیے کرنا۔ اللہ کے لیے کرنا اور اللہ کے ڈائریکشن میں کرنا، کہ اللہ کی ڈائریکشن کہاں ہے تو پتہ چلے گا اللہ کی کتاب میں، تو اللہ کی کتاب، اللہ کا سلیبس کہاں ہے تو پتہ چلے گا قرآن، تو قرآن کے مطابق زندگی بسر کرنا، کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے قرآن میں۔ وہ لوگ جو اجتناب کرتے ہیں کبیرہ گناہوں سے، اللہ رب العزت فرماتا ہے سارے انسانوں سے کہ الذین، وہ لوگ جو اجتناب کرتے ہیں کبیرہ گناہوں سے، جو کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرتے یعنی بچتے، بڑے بڑے گناہ جو ہوتے ہیں اس سے بچتے ہیں، گناہوں سے، اور بے حیائی سے، اور بے حیائی کے کاموں سے، فحاشی سے۔ کوئی فحاشی کا مطلب سمجھیا کہ ایک چیز جو حلال بھی ہوتی کہ بھائی حلال ہے، لیکن اب دیکھیے حلال چیز بھی فحاشی کیسی بن جاتی، میاں بیوی ہے، اب میاں بیوی نے جو پروسیس کرنا چاہیے، جو بھی آپس میں قریب آنا چاہیے، ہاتھ لگانا چاہیے، جو بھی یہ وہ جو بھی معاملہ، تو بند کمرے میں کرے وہ۔ لیکن آپ کو دنیا میں ایسے لوگ بھی ملیں گے، میاں بیوی جا رہے ہیں، گلے میں ہاتھ ڈال کے جاتے، گارڈن میں بیٹھتے، سر سے سر لگا دیتے، یہاں تک کہ معاملہ دیکھنے کو ملتا کہ دیکھ ہی نہیں جاتا، کسنگ بھی کریں گے، یہ بھی کریں گے، تو یہ کیا ہے؟ فحاشی ہے، کہ وہ تو میاں بیوی تھے، ان کے لیے ایتھنٹک تھا، کسنگ کرنا یا سمبھوگ کرنا یہ ان کے لیے منعی تھوڑی تھی، لیکن اس کے لیے گھر ہے نا، گھر ہے، چار دیواری ہے اپنا، وہاں پر ہے کہ یہ بیاہی ہو جائے گی، کہ باہر لوگوں کے سامنے کیا امپریشن جائے گا سماج کے پاس، لوگ تھوڑی پہچان رہے۔ اس لیے وہ حدیث آتی کہ اگر اکیلے میں اپنی بیوی کے ساتھ میں بھی بیٹھو تو بھی، ایک تو کسی غیر محرم کے ساتھ میں بیٹھنے نہیں آتا، لیکن اگر کوئی اکیلے میں بیٹھے بیوی کے ساتھ میں بھی تو بول دے اپنے دوست کو، کوئی جا رہا ہے کہ بھائی میری اہلیہ ہے، میری بیوی ہے کر کے، میری وائف ہے، کیونکہ اس کو بیجا گمان نہ ہو۔ یہ بھی ایک چیز ہے کہ اتنا پرہیز کی ضرورت ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ میں بھی اکیلا بیٹھتے نہیں آتا، اگر بیٹھے تو بتا دے۔ جو نہیں پہچانتا خیر اس کی تو بات جانتا، لیکن جو پہچانتا وہ سوچیں گا ارے یار کون سی پرائی بیوی کے ساتھ، کون سی لڑکی، کس عورت کے ساتھ میں بیٹھا ہے یہ، تو اس کے دل میں غلط غلط خیالات آئیں گے نا۔ اور بے حیائی سے، یعنی بڑے گناہوں سے بچے، اور جو گناہ نہیں بھی ہے، جو لیگل بھی ہے، تو اس کو بے حیائی کے، اس میں بے حیائی اختیار نہ کرے، فحاشی کی شکل نہ دے اس کو۔ تو وہ چیز ہے کہ جو غلط ہے، جو فحاشی ہے تو فحاشی سے اصل میں، لیکن کچھ ایسی چیز ہوتی کہ جو بند کمر میں فحاشی نہیں ہوتی، لیکن باہر کرے تو فحاشی کی شکل بنتی اس کی، وہ بے حیائی سے۔ سوائے چھوٹے گناہوں کے، کائے سے بچے؟ بڑے گناہوں سے بچے سوائے چھوٹے گناہوں کے۔ چھوٹے گناہ یعنی کہ بھائی جو جانے انجانے میں ہو جاتے، جو ہم کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ یہ گناہ ہے جانے انجانے میں، لیکن معلوم ہوتا گناہ ہے، لیکن چھوٹے گناہ۔ اب اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جب یہ آیت آئی تو وہ آپ ان کا قول آتا کہ کوئی گناہ چھوٹا نہیں ہے، انہوں نے فرمایا کوئی گناہ چھوٹا نہیں ہے، کوئی گناہ چھوٹا نہیں ہوتا، سارے گناہ بڑے ہوتے۔ تو ہم کو ایسا لگتا، کوئی بولے گا ارے حضرت علی رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت نے کیا پیش کر دی کہ اللہ بتا رہا ہے بڑے گناہ اور چھوٹے گناہ، اور یہ فرما رہا ہے کہ کوئی گناہ چھوٹا نہیں ہوتا۔ تو اصل میں سمجھیے کہ ہم چھوٹے گناہ کو بھی بڑا سمجھیں۔ ایک چھوٹا گناہ، سب سے چھوٹا گناہ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ جھوٹ بول دینا۔ لیکن اگر ہم نے جھوٹ بول دیے اور ہمارے جھوٹ بولنے سے کسی کی جان چلے جاتی، ہم نے مذاق میں جھوٹ بول دیا کسی کو کہ ارے کچھ نہیں پانی گہرا تھوڑی ہے، جاؤ نا، ہم نے سمجھے اس کو تیرتے آتا ہوں گا، گاؤں کا رہنے والا، ارے جاؤ چھلانگ لگاؤ، کیا ہوتا ہے یار، میں تیر کر آیا، کوئی گہرا تھوڑی پانی، ایسی مذاق میں بول دیے دوستوں نے، اور اس نے چھلانگ لگا دیا، ڈوب کے مر گیا، اس کی موت کی ذمہ داری، یعنی بڑا گناہ ہو گیا۔ معمولی مذاق میں آپ نے دیکھے ہوں گے دوست لوگ جاتے دریاؤں پر، ندیوں پر، یہ مذاق میں مذاق رہتا، چھوٹا گناہ رہتا، اور اس میں حادثے ہو جاتے بڑے بڑے، 2 3 4 موت کے گھاٹ اتر جاتے دوست۔ کبھی گاڑی کے اندر مذاق میں چلاتے، کعوہ مارتے گاڑیوں کا، تو مذاق میں خطرناک قسم کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا۔ تو یہ ہے کہ ہم جس کو چھوٹے گناہ سمجھتے، تو ہم یہ سمجھے کہ ہمارے چھوٹے گناہ اللہ بھلے درگزر کرتا ہے، لیکن جب اس کے ذریعے سے کسی کی موت واقع ہو جائے، کسی کی عزت چلی جائے، کسی کا مال لوٹ جائے، کسی کو ہارٹ اٹیک آ جائے، تو وہ پھر چھوٹا گناہ نہیں ہوتا۔
سوائے چھوٹے گناہوں کے۔ جو چھوٹے گناہ ہیں تو بڑے گناہ تو اللہ، یہاں بڑے گناہ سے مراد یہ ہے کہ جو بڑا زنا بڑا گناہ ہوتا، تو جب تک کہ اس کو سنسار نہیں کریں گے، شادی شدہ ہے تو سنسار کیا جائیں گا، اور اگر کنوارا ہے تو اس کو کوڑے مارے جائیں گے، تو جب تک کہ گناہ کی اس کی بھرپائی نہیں ہوتی۔ بڑی چوری کیا تو اس کے ہاتھ ہی کاٹے جائیں گے، جب ہی اس کو وہ سزا ملیں گی تو اس کا گناہ دھلیں گا، دنیا میں حاکم دیں گا۔ لیکن اگر چھوٹا گناہ ہے کہ بھائی بھوک لگی تھی، ڈبل روٹی لے کے بھاگ گیا، کسی کی روٹی چھین لیا، چرا لیا روٹی، تو اس سے کیا اس کو کیا ہاتھ کاٹ دیں گے اس کا؟ نہیں، اس کی بنیادی ضرورت تھی، بھوکا تھا بیچارے نے، کھا گیا، جیسا ہوتا اکثر بغیر دعوت کے آ جاتے۔ تو جس کو مال ہے دولت ہے ان کی پوچھ کریں گا اللہ تعالیٰ، لیکن کوئی فقیر ہے، بہت بھوک لگی تھی، دعوت نہیں تھی، گھس گیا بیچ میں، کھا گیا، چھوٹے گناہ میں آئے گا۔ لیکن کچھ ایسے بھی ہوتے تقوی گزار کے فقیر ہوتے، بلکہ فقیر سے زیادہ ان کی حالت خطرناک ہوتی کہ 2 دن کا بھوکا ہوتا، لیکن پھر بھی بغیر دعوت کے گھستا نہیں، بھیک مانگ لیں گا منڈپ کے سامنے، پروگرام کے سامنے، وہ پسند کریں گا، لیکن نہیں، میرا اللہ یہ نہیں چاہتا کر کے اس سے بھی پرہیز کرتا، چھوٹے گناہوں سے بھی پرہیز کرتا۔ لیکن ایسے چھوٹے موٹے گناہ ہو گئے تو اللہ اس کو درگزر کرتا بے حیائی سے، سوائے اب کوئی یہ سمجھیں گا چھوٹے گناہ، چھوٹا سا تو گناہ ہے، چلو میں کھا لیتا، کیا ہو رہا ہے ایک کے کھانے سے، چلو پھر ایسا میں اور میرے 100 دوستوں کو بھی لے کے چلے جاتا۔ دعوت اس کی بیچاری کی 300 لوگوں کی کیا، اس نے کھانا بنایا، کیوں غریب انسان نے 300 لوگوں کا، غریب رہے چاہے امیر رہے، اور وہاں پر 100 یہ اپنی لے کے چلے جاتا بغیر دعوت کے، خود بھی جا رہا ہے وہاں پر، اس کا تو بجٹ فیل ہو گیا نا، اس کے جو مہمان ہیں 100 لوگ تو بھوکے چلے گئے نا۔ تو یہ سوچنا چاہیے۔ اور بے حیائی سوائے اس لیے آتا، وہ جو بغیر، حدیث میں جاتا بغیر دعوت جانے والا چور رہتا، جب جاتا دعوت میں تو جب کھانا کھا کے واپس نکلتا تو ڈاکو، جاتے وقت میں چور، آتے وقت میں ڈاکو، یہ بھی حدیث موجود ہے۔ اور بے حیائی سے میں حدیث اس لیے بولتا کہ جو قرآن کی ترجمانی کرتی وہی حدیث میں نوٹیفائڈ کرتا، قرآن سے ہم حدیث کو سمجھیں، حدیث سے قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہ کریں، گڑبڑ ہو جائیں گی۔ اور بے حیائی سے سوائے چھوٹے گناہوں کے، بے شک رب آپ کا وسیع مغفرت والا ہے، پھر بے شک اس میں شک کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ رب آپ کا، یعنی ہر ایمان والے کا رب، ہر انسان کا رب۔ یہاں اللہ انسانوں سے خطاب کر رہا ہے کہ اے انسانوں، تمہارا رب ہے، تمہارا جو پالنہار ہے، چاہے اس کو کسی بھی نام سے بلا لو، چاہے بھگوان کہو، ایشور کہو، گاڈ کہو، وہ کیا ہے، شک کی گنجائش ہی نہیں، بے شک رب آپ کا، رب تمہارا، ایشور تمہارا، گاڈ تمہارا وسیع مغفرت کرنے والا ہے، یعنی بہت زیادہ مغفرت کرنے والا۔ اللہ کا ضابطہ ہے جو دوسری آیتوں میں آپ کو دکھائی دے گا کہ جب کوئی بندہ معافی مانگتا نا اللہ سے، تو اس نے اگر 1000 گناہ کیے اور اس کو بات سمجھ میں آ گئی اور دل و جان سے اس نے معافی مانگ لیا، دل کی گہرائیوں سے، تو اللہ تعالیٰ اس کے 1000 گناہ معاف کر دیتا، مرنے کے پہلے بس سچے دل سے معافی مانگے اور دوبارہ وہ حرکت نہ کرے، وہ 1000 گناہ معاف اس کے۔ اب گناہ 1000 تو معاف، بلکہ 1000 نیکیاں دے دیتا اس کو۔ یہ ہے وسیع، بڑا چڑھا کے دینا۔ اللہ کے خزانے میں اللہ کئی گنا زیادہ آتا قرآن میں، پھر آتا ڈبل نیکی۔ اگر کوئی یہودی عیسائی ایمان لائے قرآن پر، اللہ پر تو ایمان ہوتا ان کا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان تھوڑی ہے، قرآن پہ ایمان نہیں ہے، لیکن اگر ایمان لائے تو اس نے جتنے گناہ کیا اس سے ڈبل اس کو نیکی ملے گی، دوہرا اجر بتایا اللہ نے کہ یہودی نصارہ، کوئی یہودیہ یا عیسائی ایمان لائے تو ہم ایمان والے ہیں، ہم سے بھی دوہرا اجر ہے، اس کو ڈبل اجر۔ یہ ہے اللہ کا وسیع خزانہ۔ بے شک رب آپ کا وسیع مغفرت کرنے والا، جب اللہ معاف کرتا تو ہم سے بھی زیادہ عطا کرتا اس کو۔ کہ کسی نے 1000 نیکیاں کی تو ہم کو 1000 کی تو 1000 ملیں گی، لیکن اس نے 1000 گناہ کیا تھا تو اس کو 2000 نیکیاں ملیں گی۔ لیکن اللہ کو پری پلان پسند نہیں ہے کہ بھئی میں 1000 گناہ کرتا بعد میں توبہ کر لوں گا۔ تو یہ جو چال بازی ہے نا، تو قرآن میں آتا کہ بہترین چال، تم کیا اللہ سے چال چلو گے؟ بہترین چال تو اللہ کی ہوتی، تم کیا اللہ سے مکر کرو گے؟ بے شک رب آپ کا وسیع مغفرت وسیع یعنی بہت زیادہ مغفرت والا ہے، بہت زیادہ مغفرت کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے۔ وہ زیادہ جانتا ہے تمہیں۔ اصل میں کیا ہے کہ اللہ تمہیں زیادہ جانتا ہے، یعنی ہر انسان کو اللہ
زیادہ جانتا، کہ وہ اپنے آپ کو بھی اتنا نہیں جانتا جتنا اللہ جانتا اس کو۔ وہ چیز اللہ بتا رہا ہے کہ آپ کا بے شک رب، آپ کا یعنی ہر انسان کا رب پالنہار وسیع مغفرت والا ہے، وہ زیادہ جانتا ہے تمہیں۔ انسان کو اللہ زیادہ جانتا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صاف طور پہ فرما دیا کہ انسان دراصل کمزور واقع ہوا ہے، وہ زیادہ جانتا ہے تمہیں۔ جب اس نے پیدا کیا تمہیں زمین سے، تو کس سے پیدا کیا اللہ نے انسان کو؟ یہاں زمین آیا، زمین یعنی مٹی سے، کہاں پر؟ وہاں پر اللہ نے وہاں پیدا کیسے کیا انسان کو؟ آدم علیہ السلام کیسے بنے؟ پہلا انسان کیسے بنا؟ مٹی سے پیدا کیا تمہیں زمین سے، اور جب تم جنین تھے پیٹوں میں، پھر دنیا میں جب آیا تو اس کا پروسیس پھر کیسے ہوا؟ نطفے سے، پھر مٹی سے نہیں، دنیا میں آنے کے بعد میں مٹی سے نہیں بنایا انسان کو، پھر نطفے سے، کہ باپ کا نطفہ ماں میں گیا اور بعد میں پھر وہ پیٹ میں بنا۔ اور جب تم جنین تھے، جب تم مطلب پیٹوں میں تھے، کس کے؟ ماں کے پیٹ میں تھے، پیٹوں میں اپنی ماؤں کے۔ جب تم جنین تھے، کہ تم جننے کے پہلے تمہاری ماں نے تم کو نہیں جنی تھی، اس کے پہلے کہاں تھے تم؟ ماں کے پیٹوں میں تھے۔ ہر بچہ اپنے ماں کے پیٹ میں ہوتا، کوئی باپ کے پیٹ میں نہیں ہوتا، ماں کے پیٹوں میں اپنی ماؤں کے۔ بس نہ تم پاک ٹھہراؤ اپنے نفسوں کو، کہ تم اپنی اوقات کو سمجھو کہ تمہاری اوقات کیا ہے۔ مٹی سے بنایا گیا، اور جب ماں کے پیٹ میں آیا آپ، تو گندے نطفے سے اشرف المخلوقات کا درجہ دیا تم کو، ایسے بنے تم، ایسا تمہارا وجود آیا۔ اپنی اوقات کو مت بھولو جو اللہ نے تمہاری اوقات طے کی۔ پیٹوں میں اپنی ماؤں کے، بس نہ تم ٹھہراؤ اپنے نفسوں کو، وہ زیادہ جانتا ہے۔ کہ اپنی نفسوں کو خود ہو کے اپنی نفسوں کو یہ مت بڑائی مت کرو اپنی، کہ میں بہت پاک ہوں، مجھ سے تو کوئی گناہ نہیں ہوتا، میں نے تو زندگی پر کوئی گناہ ہی نہیں کیا، میں نے اپنے خود اپنے منہ مٹھو مت بنو، اپنی نفسوں کو، اپنی جانوں کو پاک مت ٹھہراؤ۔ یہ مت سمجھو کہ میں کوئی گناہ ہی نہیں کر سکتا، کیونکہ تمہارے ساتھ میں حمزہ چپکا ہوا ہے، کہ جو تم کو بہکاتا، شیطان بہکاتا، تمہارے نفس کے ساتھ میں، خون کے ساتھ میں اس کی گردش ہو رہی ہے۔ تو ایسا چیلنج مت کرو کہ میرے سے تو کوئی گناہ ہو ہی نہیں سکتا۔ پاک ذات صرف اللہ کی ہے، اور کسی کی ذات پاک نہیں ہے۔ وہ اللہ بتا رہا ہے اپنا چیلنج، کہ انسان اپنے آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں کبھی بہک نہیں سکتا۔ اللہ سے بس دعا مانگتے رہے کہ اللہ نیک راہ پہ قائم رکھنا، ہدایت پہ موت دینا، ہدایت پہ قائم رکھ، ہدایت نے تیری انسٹرکشن کے مطابق زندگی بسر کروں میں، اور تیری انسٹرکشن، تیری ہدایت کے مطابق زندگی بسر کرو، تیرے قاعدے کے مطابق زندگی بسر کرتے کرتے مجھے موت آ جائے۔ یہ اللہ سے ہم نے دعا کرنا چاہیے، اور ہمیشہ 24 گھنٹے اللہ سے ڈرنا بس۔ اسے جس نے تقوی اختیار کیا، پھر اپنے نفسوں کو زیادہ جانتا ہے، اور نہ تم پاک ٹھہراؤ اپنے نفسوں کو، وہ زیادہ جانتا ہے، نہ اللہ زیادہ جانتا ہے۔ تم اپنے پاک صاف ٹھہر، کب ڈھنڈورا مت پیٹو خود کا۔ اسے جس نے تقوی اختیار کیا، پھر پاک صاف کا ڈھنڈورا مت پیٹو، لیکن جو واقعی میں اپنی نفس اللہ کے قاعدے کے مطابق زندگی بسر کر رہا ہے، اسے تو اللہ بہتر جانتا ہے تقوی گزار کو۔ تقوی گزار کو اس کا کوئی کام ایسا لوگوں کو دکھتا کہ بھئی یہ کام غلط ہے، لیکن اس کی کیا مجبوری تھی، اس میں اللہ بہتر جانتا۔ جو تقوی گزار ہوتا، جو تقوی یعنی اللہ سے ڈرنے والا، اللہ کے قاعدے کے مطابق زندگی بسر کرنے والا، تو اس کو اللہ بہتر جانتا ہے۔ پھر آیت نمبر 37، کیا بھلا دیکھا آپ نے اسے جو منہ موڑ گیا؟ پھر کیا بھلا دیکھا آپ نے اسے جو منہ موڑ گیا؟ کہ کچھ اس کے طرف اشارہ ہے اللہ کا، کہ جو منہ موڑ جاتا اللہ کی بات سے، کیا آپ نے دیکھا اسے؟ تو باقاعدہ منظر عام پہ دکھتا ہم کو کہ اللہ کا کوئی احکام رہا تو اسے منہ موڑ لیتا، پسند نہیں آتا اس کو، بات نہیں پڑتی اس کو اپنے حساب سے اپنے قاعدے کے حساب سے زندگی گزارنا ہے، اپنے خود کے فائدے کے لیے اس کو اپنا کوئی بھی کام کرنا ہے، کہ کوئی کام میں اگر اس کا خود کا مفاد نہیں دکھتا، فائدہ، اس کام میں ہاتھ ہی نہیں ڈالتا۔ میرا کیا فائدہ، صاحب بولتے کہ اس میں میرا کیا فائدہ؟ ارے بھائی تیرا کچھ فائدہ نہیں، لیکن تیرا سب سے بڑا فائدہ یہ کہ مرنے کے بعد میں تجھے تیری وراثت ملے گی جنت۔ تو پھر وہ بولتا نا جس کا ایمان نہیں رہتا، کس نے دیکھا؟ ایمان والوں کو بولتے سنا میں نے، یہ کس نے دیکھا؟ اس پر ہی تو سارا دار و مزار ہے ہمارا، کہ بن دیکھے ایمان۔
جب ایمان والا بولتا کس نے دیکھا، تو بن دیکھے ایمان، جنت دوزخ دیکھے نہیں لیکن اس پر ایمان، اللہ کو دیکھے نہیں لیکن اس پر ایمان، یہ تقاضا ایمان کا۔ کیا بھلا دیکھا آپ نے اسے جو منہ موڑ گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب، ہر ایمان والے سے خطاب، اور اس نے دیا تھوڑا سا اور اس نے روک لیا۔ پھر اس نے کیا کیا؟ یا تو منہ موڑ گیا یا اس کی دل نہیں تھا، دل کی آمدگی تھی نہیں، لیکن شرما شرمی اس نے دیا تھوڑا سا اور اس نے روک لیا کہ مال و دولت تو بہت دیا تھا اللہ نے اس کو، زکوٰۃ 2.5% نکالا تھا، تو نہ زکوٰۃ نکالا 2.5% کمپلیٹ، اس میں سے بھی ڈنڈی مارا، اور کسی کو دینے کا رہا تو اس میں سے بھی مارا کہ اس نے دیا تھوڑا سا دیا اور روک لیا، جتنا دینا چاہیے تھا اتنا نہیں دیا، اس کے طرف منہ موڑ لیا کہ بس بھائی میں اتنا دے سکتا، بس اس سے زیادہ نہیں دے سکتا میں، باوجود اس کے کہ بہت کچھ دے سکتا تھا، زیادہ دے سکتا تھا مال۔ اب یہاں مال کے حساب سے نہیں، ہر چیز اپنی جو اللہ نے جو ہمارے میں وہ دیا، جو بھی ایبیلٹی دیا تو وہ خرچ کرنا، کہ کسی کو آتی تھی، اچھی انگلش تھی تو لوگوں کو انگلش پڑھانا تھا، اچھی عربی تھی عربی پڑھانا تھا، تو جتنا پڑھانا تھا اتنا دیا نہیں، بس آدھا گھنٹہ دیتا چلتے پھرتے بتانے کے لیے کہ بھائی قوم کے لیے کچھ خدمت انجام دو آپ، ہاں میں آؤں گا نا، ذمہ داری لے لیے، لیکن وہاں کبھی آ رہا ہے کلاس میں، کبھی نہیں آ رہے، سر آئے کیا؟ نہیں آئے، کبھی آتے کبھی نہیں، ہفتے میں 1 ہی دن آتے، 2 دن کبھی مشکل سے، بھائی کیوں نہیں آئے؟ ارے کوئی آپ پیمنٹ دے رہے کیا؟ کوئی تمہارا غلام ہوں کیا میں؟ ارے غلام ہمارا نہیں، اللہ کا غلام ہے تو، اللہ کا غلام ہے، تو نے جب جو پرومس کیا کہ ہاں میں میرا وقت دوں گا تو دو، پھر وقت پیریڈ میں بچے آ کے بیٹھے اور آپ غائب، اور اس نے دیا تھوڑا سا اور اس نے روک لیا، اللہ اس نے دیا یعنی تھوڑا سا دیا اور جو مال تھا باقی روک لیا، ادھر نوٹیفیکیشن جا رہا اللہ کا۔ کیا اس کے پاس علم ہے غیب کا؟ تو وہ دیکھ رہا ہے۔ کیا اس کے پاس علم ہے غیب کا؟ تو وہ دیکھ رہا ہے کہ اس کے پاس کوئی غیب کا علم ہے کہ اس طرح بخیل بنے گا، تھوڑا دیں گا، بہت زیادہ مال دینے کے بعد میں، تو کیا غیب کا علم ہے کہ اس کا مال اللہ بڑھاتے جائے گا؟ کیا یہ مال اس کا ہمیشہ قائم رہے گا؟ کوئی گارنٹی ہے اس کے پاس میں؟ ارے آج ہے مال تو اللہ نے جتنا بولا اس سے اتنا دے دو، زکوٰۃ 2.5% نکال لو، اور جو صدقات دینے کا دے دو، آج ہے تمہارے میں وہ ایبیلٹی کہ اللہ نے تم کو دیا، بہت اچھا ٹیچر بنایا، بہت اچھا تمہارے پاس میں کوئی بڑے فارم کے مالک ہے تم، تو تم وہ چیز خرچ کرو اللہ کی راہ میں۔ کیا تمہارے پاس غیب کا علم ہے کہ تم ہمیشہ تمہاری زندگی رہیں گی؟ نہیں، بعد میں کروں گا، بعد میں کروں گا، اس کے پہلے موت آ گئی تو کیا ہوں گا؟ کیا اس کے پاس علم ہے غیب کا؟ تو وہ دیکھ رہا ہے، بعد میں کروں گا، بعد میں کروں گا، حج کو جاؤں گا، بعد میں جاؤں گا، بعد میں جاؤں گا، مال دولت بہت آ گیا لیکن حج کو بعد میں جاؤں گا، ہٹا کٹا بھی ہے، فزیکل فٹنس بھی ہے، لیکن جائیں گے نا، جائیں گے تو کب جائے گا؟ غیب کا علم ہے کہ موت نہیں آئیں گی؟ یا یہ علم ہے کہ بعد میں اس سے زیادہ پیسہ نہیں رہے گا، ہو سکتا کچھ مہینے بعد فقیر بن جائے، تو تیرا مال تیرے پاس سے نکل جائے، پھر کیسا؟ تو پکڑ میں آ جائے گا نا، اب کیا کروں اللہ، پیسے نکل گئے، تو کیوں نہیں کرا اس وقت میں جب پیسے تھے؟ جب پیسے تھے اس وقت میں زکوٰۃ کیوں نہیں دیا؟ وہ چیز کیا اس کے پاس علم ہے غیب کا؟ تو وہ دیکھ رہا ہے کہ غیب کا علم ہے، تو کیا اس کو دکھائی دے رہا ہے کہ غیب کہ نہیں یہ دولت میری ہمیشہ رہیں گی، یہ طاقت میری ہمیشہ رہیں گی، میں ہمیشہ زندہ رہوں گا، بعد میں کر لوں گا۔ لوگ بولتے نا دیکھیں گے دیکھیں گے، بعد میں دیکھیں گے نا، ابھی ہاں دیکھیں گے نا بعد میں، ہاں دیکھیں گے نا بعد میں، ارے تو کب دیکھیں گا بھائی؟ اللہ کے دین کا کام ہاں کریں گے نا، بعد میں کریں گے نا، ارے کریں گے نا، ابھی تو یار سر کھجانے کی فرصت نہیں ہے، تو کب آئیں گی؟ چلے آتے موت کے گھاٹ۔ دنیا کے سارے کام کرنے کی فرصت ہے لیکن اللہ کے دین کا کام کرنے کی فرصت نہیں، قرآن کی آیتوں، اللہ کی آیتوں کو سمجھنے، اس پر تذکرہ کرنے، درس قرآن میں بیٹھنے کی فرصت نہیں، مطالعہ قرآن میں بیٹھنے کی فرصت نہیں۔ پھر آیت نمبر 36، کیا نہیں وہ خبر دیا گیا، کیا نہیں وہ خبر دیا گیا اس کی جو صحیفوں میں ہے، موسیٰ السلام کے، موسیٰ کے، کیا نہیں وہ خبر دیا گیا اس کی جو صحیفوں میں ہے موسیٰ السلام کے؟ اللہ فرما رہا ہے کہ جو موسیٰ السلام کے صحیفوں میں جو خبر تھی، کیا وہ خبر تیرے پاس میں موجود نہیں ہے؟ موجود ہے۔ اللہ کا دین، ہر نبی کو ایک ہی دین اللہ نے بتایا۔ موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کی آیت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ میں کوئی نیا دین نہیں لایا،
میں تو وہی دین لایا ہوں جو نوح علیہ السلام کا دین ہے، جو یونس السلام کا دین ہے، جو موسیٰ السلام کا دین ہے، جو عیسیٰ السلام کا دین ہے۔ تو کیا اگر تم یہودی ہو، نصارہ ہو، عیسائی ہو، تو کیا موسیٰ السلام کے صحیفوں میں وہ خبر نہیں تھی جو اس کے اندر موجود ہے قرآن میں؟ وہی تو خبر ہے۔ بلکہ یہاں تک کہ خبر ہے کہ ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، جس کے لیے تم منتظر تھے، تو وہ آ گیا، اس پر قرآن نازل ہو، تو کیوں نہیں ایمان لاتے اس پر؟ یہ چیز اللہ بتا رہا ہے۔ کیوں ایمان والوں پر ظلم کرتے ہو؟ کیوں ان سے اپنے آپ کو الگ سمجھتے ہو؟ کیا نہیں وہ خبر دیا گیا اس کی جو صحیفوں میں ہے موسیٰ السلام کے؟ وہ خبر جو صحیفوں میں ہے، جو پہلے بتا دی گئی تھی کہ ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، ان کے کتابوں میں لکھا تھا نا، لیکن ہونے کے بعد میں بھی انکار کیے، آج بھی نہیں مانتے، قرآن پہ ایمان نہیں لاتے۔ خدمت خلق کے کام کریں گے بہت زیادہ، لیکن اللہ کو بھی مانیں گے، اللہ پر بھی ایمان، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں، وہاں گڑبڑ۔ یہودی اور عیسائیوں کا یہ معاملہ ہے۔ کیا نہیں وہ خبر دیا کیا نہیں وہ خبر دیا گیا اس کی جو صحیفوں میں ہے موسیٰ السلام کے؟ ایک نبی آنے والا ہے جس کا نام احمد ہوگا، اس کا ٹرانسلیشن محمد ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی خبر تمہارے صحیفوں میں نہیں تھی؟ جو اللہ نے تم تک کے صحیفے بھیجا تھا، اللہ کی آیت، اس میں خبر نہیں تھی خبر، انکار نہیں کر سکتے۔ 37 آیت نمبر 37، اور ابراہیم السلام کے جس نے وفا کی، اور ابراہیم کے جس نے وفا کی، اور ایون موسیٰ السلام کے نہیں، ابراہیم السلام کے جو صحیفے تھے، ابراہیم السلام پہ جو نازل کیا تھا اللہ نے، اس میں بھی خبر تھی ایک نبی آئے گا، وہاں بھی موجود تھا، وہ بھی انکار نہیں کر سکتے۔ پھر آیت نمبر 38 کہ ابراہیم السلام نے کس طرح وفا کی تھی، کہ اپنے باپ کی بھی نہیں سنا انہوں نے، باپ کی رسوائی نہیں کی، آخرکار ان کو اپنی بستی چھوڑنا پڑا، اور اسی لیے اللہ نے بتایا، آیت موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ چلو تو بس ابراہیم السلام کے طریقہ کار پر جو سب سے کٹ کے ایک اللہ کا ہو گیا تھا، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھا، شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھا۔ وہی آیت آج ہم سے تقاضا کر رہی ہے۔ اور ابراہیم السلام کی جس نے وفا کی، ابراہیم السلام کے صحیفوں میں بھی تو یہ موجود تھا، اسی لیے تو اس بنا پر انہوں نے اپنی بات تو چلا دی ہے یہود و نصارہ نے، ابراہم کارڈ کر کے ہم ایک ساتھ رہیں گے، ایسا کر کے کیے نا۔ سب جتنے مسلم دیش تھے جو ایمان والے، مطلب سعودی عرب، یہ وہ، تو یہ بتائیں گے کہ بھائی ابراہم کارڈ کر کے ایک ساتھ ہم ایک دوسرے سے اچھا ویوہار کریں گے، ان کو قریب لائے، اور آپس میں لڑانا شروع کیے ان کو۔ ابراہم کارڈ کر کے شروع کیے کہ بھائی ہم تو مانتے نا ابراہیم السلام کو، ہم بھی مانتے، آپ بھی مانتے، اس کے تحت تو ہم آپ پر ہم ایک ہی ہے، وہ حساب سے چلائے، قریب لائے، اور پھر مسلمانوں پر بمباری، ایمان والوں پہ بمباری، یہ پوری انسانیت چیخ اٹھ رہی، یہ ہے دغا بازی۔ آیت نمبر 38 کہ نہ بوجھ اٹھائیں گی کوئی بوجھ اٹھانے والی بوجھ کسی دوسری کا، کہ نہ بوجھ اٹھائیں گی کوئی بوجھ اٹھانے والی بوجھ کسی دوسری کا۔ اب یہاں سوال فیمیل نہیں ہے، کوئی بوجھ اٹھانے والی نہیں، کوئی بھی نفس کو ایسا ہے نا بولنے میں فیمیل جیسا بولے جاتا ہے، کہ کوئی بھی نفس کسی بوجھ اٹھانے والی کا بوجھ نہیں اٹھائیں گی، کہ وہاں تو اعمال کی بنیاد پہ فیصلے ہوں گے۔ کوئی دوزخ میں گیا تو دوزخ میں جائے گا، جنت میں گیا تو جنت میں جائے گا، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، کوئی کسی کی سفارش نہیں کرے گا وہاں پر۔ کئی آیتیں آتی کہ وہاں کوئی کسی کی سفارش چلیں گی نہیں، وہاں پر کسی کی بھی نہیں چلے گی پھر بوجھ۔ لیکن اب حدیث میں آپ کو ملتا کہ اس کے اعمال اس کے سر، اس کے اعمال اس کے سر ہوں گے، کہ ایک انسان ہے جس نے کسی سے کچھ غلط کیا ہوگا۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں میرے درس میں کہ اس کی روح کسی نے نکالا سلام کر کے، ظاہر ہے وہاں آیا ہوتا سلام کر کے نکالا تو جنت ہی ہے نا، لیکن کیا ہوگا کہ اس نے وہاں کیسے فیصلے بتاتے یہ، کیونکہ حدیث ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ وہ اس نے کسی کے ساتھ میں کچھ کیا ہوگا تو اس کی نیکیاں دوسرے کو دی جائیں گی، جس کے ساتھ کچھ سلوک کیا ہوگا۔ تو ایک وقت ہوگا کہ ساری نیکیاں بڑھ جائیں گی لوگوں میں اس کی، پھر بھی کوئی مانگنے والا آئے گا اس سے، کچھ کیا ہوگا اس کے ساتھ میں ظلم، جن کے ساتھ میں ظلم کیا، کسی کا حق مارا، یہ ہمارا، سب اس کی نیکیاں لیتے جائیں گے، آخر پہ ساری نیکیاں ختم، زیرو پر آ گیا۔ اس کے بعد میں بھی کوئی آ کے کھڑے ہو جائیں گے ایک دو لوگ کہ بھائی ہم میرے ساتھ بھی کرا،
تو پھر اس کا جس نے گناہ کیا اس کے گناہ کے اعمال اس پر تھوپے جائیں گے. مطلب اندازہ لگائیے کہ وہ جنتی ہے تو دوزخی بن جائیں گا، اور کوئی دوزخی ہے تو اس کو نیکیاں مل مل کے جنتی بن جائیں گا. ایسا کیلکولیشن بتاتی ہے. جبکہ اللہ کیا فرما رہا ہے سمجھیے کہ نہ بوجھ اٹھائیں گی کوئی بوجھ اٹھانے والی بوجھ کسی دوسرے کا بوجھ کوئی نفس نہیں اٹھائیں گی وہاں پر کوئی بھی جان. دوسرے مقام پر بھی ہے کہ وہاں اعمال کی تجارت نہیں ہوں گی کہ اس کے اعمال اس کے سر جائیں گے، اس کے اعمال اس کے سر جائیں گے. وہ اللہ نے پیش کیا کہ اعمال کی تجارت نہیں ہوگی وہاں پر، جس کے اعمال جو ہے اس کے حساب سے فیصلہ ہوگا وہاں پر. لیکن حدیث میں ہے، اس لیے میں بتاتا کہ یہ وہ حدیث قرآن کی آیت سے ٹکراتی. میرے بھائی ہم قرآن کی آیت سے حدیث کو سمجھیں گے، حدیث سے قرآن کی آیت کو سمجھیں گے نا تو پھر آیت کی تحریف کر دوں گے آپ. اور کرے لوگوں نے، ذاکر نائک صاحب نے تحریف کر دی، وہ بھی اس چیز کے قائل ہے کہ عمل کی تجارت ہوں گی وہاں، اس کے عمل اس کے ساتھ. ارے علی مرزا صاحب انجینئر صاحب بھی اس کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، حالانکہ کتنا دبا کے بولتے ہیں، لیکن اس میں غور کا کیوں؟ کیونکہ حدیث ہے. تو ان آیتوں کا کیا ہوں گا میرے بھائی؟ وہاں عمل کی تجارت ہوں گی. ایک معمولی انسان میں کہ میری عربی بھی اتنی اچھی نہیں ہے، لیکن یہ آیت کو میں سمجھ جا رہا ہوں اور مجھ سے بیچارے کچھ عالم بھی سمجھ رہے ہیں، اور آپ کے بات سمجھ میں نہیں آتی کیونکہ حدیث ہے. ارے قرآن سے حدیث کو سمجھو بھائی، حدیث سے قرآن کو مت سمجھو. پھر آیت نمبر 39، اور یہ کہ نہیں ہے انسان کے لیے مگر جو اس نے کوشش کی، اور یہ کہ نہیں ہے انسان کے لیے مگر جو اس نے کوشش کی. تو انسان کے لیے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے روز آخرت میں، جس کے لیے کوشش کرے. اللہ طلب والے کو دیتا ہدایت، اللہ طلب والے کو دے گا. جو طلب ہی نہیں کرے گا تو اس کو ہدایت دیں گے نہیں اللہ تعالیٰ. طلب بے شک اللہ کے ہاتھ میں ہدایت ہے، اللہ دینے والا ہے ہدایت، لیکن اللہ طلب والے کو اور طلب والے کو دیتا. اور یہ کس کو دیتا؟ جو کوشش کرے گا، جو کوشش کرے گا ہدایت کی، اللہ کی بات کو سمجھے گا، جو یہ چاہیں گا کہ میں اللہ کے قاعدے کے مطابق زندگی بسر کر لوں، تو کوشش کرنے والے کو اللہ دے دیں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں معلوم تھا کہ نبوت ملنے والی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک طلب تھی، تو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کا تو فیصلہ ہی تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دینے کا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود کو نہیں معلوم تھا، تو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. یہ بھی چیز ہے نا. تو جو کوشش کرے گا، جس میں تڑپ ہوں گی، تو اللہ تعالیٰ دے گا. آج نبوت کا دروازہ بند ہے، کلوز ہے، اب کوئی نبی آنے والا نہیں. تو قرآن جو سمجھنا چاہیں گا نا تو اللہ اس کو سمجھا ہی دے گا قرآن، اور جو سمجھنا نہیں چاہیں گا، جو کوشش نہیں کرے گا اللہ کی بات کو، قرآن کو سمجھنے کی، تو اللہ اس کو سمجھائیں گے ہی نہیں. کیونکہ اگر عربی متن پڑھا اور مردوں کو بخشایا اس نے کہ کیا ہے، عربی 5 رکوع پڑھ لیتا میں روز 5 رکوع، تو اس کے سمجھ میں نہیں آئے گا. بس عربی پڑھو بیٹا اور بس چلتے پھرتے نظر آ جاؤ. اس کو قرآن میں اللہ کیا فرما رہا ہے وہ سمجھ میں نہیں آئے گا اس کے، کیونکہ اس نے کوشش ہی نہیں کی. اس میں سیٹسفیکشن ہے، مردوں کو بخشا دیا، اتنے بار پڑھا یہ آیت کا فلانا وظیفہ کر لیے، اتنے بار وظیفہ کرے تو دوزخ کی آگ نہیں چھوئیں گی، اتنے بار کرے تو ایسا ہو جائے گا، اتنے بار کرے تو بیماریوں تک کا علاج قرآن سے کر لیتے. بھائی دوا کھانے بند کر دو، جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں اس میں قلب کی بیماری کا علاج ہے، یعنی دل کی بیماری. دل کی بیماری کا کیا سوراخ؟ ہارٹ اٹیک، یہ بیماری کا علاج ہے دل کی. یعنی جب تمہارے میں جو روحانی بیماری لگ گئی، قلب کو تمہاری ایمان کی کمزوری، کہ تم کو شرک کیا ہے سمجھ میں نہیں آتا، عالموں کو تم نے خدا بنا لیے، جبکہ آیت ہے علماء حق علماء سو بھی ہے، علماء سو کو خدا بنا لیے. کوئی بات کسی ہمارے جیسے نے کہا عالم صاحب سے پوچھیں گے، اجتماعیت کے بغیر اسلام نہیں تمہارے پاس میں، ہم جماعت جس جماعت سے جڑے اس سے پوچھیں گے، اور جماعت کا مربی ذمہ دار بولتا ہے نہیں ایسا ہے، اس کی بات مان لیتے. ارے وہ فلاں نے ان کی اتنی اچھی عربی ہے کہ ہماری دیکھو کتنی اچھی عربی ہے. عقیل بھائی نے بتایا کیا آیت پر غور نہیں کریں گے؟ نہیں ہماری عربی دیکھو کتنی، ہم تو بہت اچھی عربی ہے زیر زبر کے ساتھ. ارے عربی تو ابو جہل کی بھی اچھی تھی میرے بھائی، بہت اچھی عربی تھی ابو جہل کی. یہ عربی داں ہو جانا کوئی ایمان کا تقاضا نہیں ہے، عربی آنا چاہیے، بات الگ ہے. لیکن آپ کو کئی ملیں گے عربی بڑے حافظ صاحب زیر زبر کے ساتھ میں کہیں غلطی نہیں ہوتی عربی متن کی، مگر آیت میں کیا ان کو معلوم نہیں اس کا معنی اور مفہوم. ان سے پوچھو کہ بھئی یہ آیت کے معنی کیا؟ نہیں میں عالم تھوڑی ہوں. ارے زیادہ تر عالم کو بھی نہیں معلوم قرآن کیا ہے، گہرائی کیا ہے. ابو داؤد کی جو حدیث ہے نا، ایک آیت پر غور و تدبر کرنا 100 نوافل نماز سے زیادہ، غور و تدبر 100 نوافل نماز سے زیادہ اجر و ثواب ہے آیت پر غور و تدبر کرنے کا. ضروری نہیں اس کے لیے عربی آنا. عربی 30-32 زبانوں میں علماء حضرات نے حرکت کر کے ترجمانی کر دی ہے عربی سے دوسرے زبانوں میں.
وہ آپ ترجمہ بھی پڑھے تو بات سمجھ میں آ جاتی. کس کے لیے کیے؟ ایک عالم نے دوسرے عالم کو سمجھانے کے لیے کیا. ارے ہم عام ایمان والوں کو سمجھانے کے لیے کیے کہ بات ہمارے سمجھ میں آ جائے. ارے جو عالم ہے نا اس کو بھی آپ اگر بولیں گے نا کہ بات کرو اس میں عربی میں، تو اس کو بھی عربی میں، زیادہ تر عالم کو عربی میں بات بھی کرتے نہیں آتی. جیسا کوئی گریجویٹ ہوتا نا علم میں، اس کو انگلش کی بات کرو تو انگلش میں بات بھی کرتے نہیں آتی اس کو. اور قرآن کی گہرائیوں کو، آیتوں کی گہرائی کو سمجھنا ہو تو دور کی بات ہے. یہ بھی دیکھنے کو ملیں گا آپ. چند ایک تعداد ہے جن کو بالکل بہترین فصیح عربی میں بات کرتے ہو. اور جو حافظ ہے ان کا تو اب عالم ہی نرالا ہے. ان کو تو سمجھتے ہی نہیں، نہ سمجھنا چاہتے بھی نہیں وہ، کیونکہ ان کو معلوم ہے ہمارا سونا بھی عبادت ہے، ہماری 7 پیڑھی جنت میں چلے جائیں گی، 300 لوگ جنت میں ڈال دیں گے ہم، تو خود تو جائیں گے جب بھی ڈالیں گے نا. یہ چیز ہے. یہ غلط فہمیوں کا شکار، حدیثوں کو لے کے قرآن سے ٹکرانے والی حدیث. منکر حدیث نہیں ہونے کا ہے. کچھ لوگ ایسے بھی ہو جاتے ہیں، منکر حدیث کے چکر میں پڑ جاتے ہیں کہ ٹوٹل حدیث کا انکار کر دیتے. وہ نہیں کرنا ہے. جو حدیث قرآن کی ترجمانی کرتی اس کو سمجھیں گے، گلے لگائیں گے وہ حدیث کو، کیوں نہیں لگائیں گے. پھر آیت نمبر 40. اور یہ کہ کوشش اس کی عنقریب وہ دیکھی جائیں گی. کہ جو کوشش کریں گا نا، جس کی نیت ہوں گی، جو چاہیں گا کہ میں ابھی ایمان لایا اور وہ سوچے کہ میں بس اب ایمان لایا، عشاء کی پڑھوں گا نماز، مغرب کا تو وقت گیا، لیکن اگر موت ہو گیا اس کی تو اس کے تو جتنے گناہ کیے تھے اس نے تو سارے گناہ اللہ نے معاف کر دیا، بلکہ اس کے 1000 گناہ تھے، 1000 نیکی دے دیا. لیکن نیت تھی اس کی کہ میں پڑھوں گا نماز، اب پہلی نماز عشاء کی آئیں گی، اور وہ مر گیا اس کے پہلے، تو عشاء کی نماز پڑھے گیا، اس کی کوشش کا اجر ملے گا اس کو، کیونکہ اس کی نیت تھی. یہ ہے وہ. اور یہ کہ کوشش اس کی عنقریب وہ دیکھی جائیں گی. کہ کوشش کیا تھی، نیت کیا تھی اس کی، کس کوشش میں تھا وہ نیت دیکھی جائیں گی اس کی. اور کوئی کس کوشش میں تھا کہ میں اس کے ساتھ بدفعلی کر لوں، تو اس کو بدفعلی کیا نہیں کبھی، کسی سے پیسہ دیا لیکن بدفعلی کیا نہیں، تو اس کو وہ پیسے دینے کا ثواب نہیں ملے گا، لیکن وہ گناہ میں نہیں لکھے جائیں گا. اس کو مر گیا پہلے، بدفعلی کرنے کا اس کو وہ تھا، نیت تھی، پیسے دیا کسی خاتون کو 2 لاکھ روپے، لیکن کیا نہیں، لیکن وہ 2 لاکھ جو دیا اس نے اس کا کچھ اجر نہیں ملے گا اس کو، لیکن کیونکہ گناہ کیا نہیں بدفعلی کا، تو بدفعلی کی سزا نہیں ملے گی اس کو وہاں پر، لیکن 2 لاکھ کا کوئی اجر نہیں ملے گا وہاں پر اس کو. لیکن کس کی نیت ہے کہ میں پیسے دوں گا، 2 لاکھ دوں گا، کوئی غلط نیت نہیں اس کی کہ بھائی اس بہن کو میں پیسے دے دیتا، اللہ اس کا اجر لکھے، اور وہ مر گیا دینے کے پہلے، تو اس کو اس کا اجر ملے گا اس کو. سمجھو 2 لاکھ روپے دے دیا. یہ ہے اللہ کے پاس میں قاعدے. دلوں کے راز اللہ جانتا، فرشتے دلوں کے راز بھی نہیں جانتے. آیت نمبر 41. پھر بدلہ دیا جائے گا اس سے، بدلہ پورا پورا. پھر بدلہ دیا جائے گا اس سے، جو بھی تم نیکی کریں گے تو نیکی کا پورا بدلہ، جو بھی تم غلط کام کریں گے تو غلط کام کا بھی وہاں پورا بدلہ دیا جائے گا. خیال رکھیے آپ. بلکہ جو نیک کام کریں گے تو دنیا میں بڑا چڑھا کے، لیکن جو تم غلط کام کریں گے تو اس کا پورا پورا جتنا غلط کیے نا اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا. کوئی زیادتی نہیں ہوگی، کسی پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی. پھر بدلہ دیا جائے گا اسے، بدلہ پورا 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 بدلہ دیا جائے گا، کمپلیٹ بدلہ. جتنے جیسا نیکی کیا اس کے حساب سے وہاں اجر ثواب ملے گا. بدی جو کی تو اس کا بھی پورا بدلہ دیا جائے گا. دوسرے کا بدلہ اس کو نہیں تھوپے جائے گا، جیسا میں نے پہلے بتایا، اس کا تھوپ دی اس کے سر پر، جیسا حدیثوں میں آ جاتا، وہ ایسا کچھ نہیں ہوگا. آیت نمبر 42. اور بے شک آپ کے رب کی طرف ہی انتہا ہے، اور بے شک آپ کے رب کی طرف ہی انتہا ہے. یعنی آپ سے کا رب کون؟ اللہ. آج میرا رب کون؟ اللہ. آپ کا رب کون؟ اللہ. قیامت تک کے سارے انسانوں کا رب اللہ. اللہ آج ہم سے مخاطب ہے ایمان والوں کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی طرح کی خیانت نہ کرتے ہوئے آیت ہم تک کے پہنچا دی. پورا قرآن اللہ کی ایک ایک بات ہم تک کے پہنچا دی. اللہ کہہ رہا ہے کہ بے شک اس میں شک کی گنجائش ہی نہیں کہ آپ کا رب، میرا رب، آپ کا رب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب، سب ایمان والوں کا رب، ہر انسان کا رب، آپ کا رب ہی طرف، آپ کا رب، آپ کے رب کی طرف ہی انتہا ہے. کہ انتہا ساری صفات اللہ کی بے انتہا صفات ہے. یعنی ہماری ساری صفت محدود ہے، اللہ کی ساری صفت لامحدود، انتہا. کہ اللہ کسی کو دے گا تو انتہا کے ساتھ میں دے گا، کئی گنا بڑا چڑھا کے اجر و ثواب. بے شک آپ کے رب کی طرف ہی انتہا ہے. یعنی اللہ اپنی صفت بتا رہا ہے کہ اللہ کی صفت، اللہ کی ساری صفت کیا ہے؟ لامحدود، ان لمیٹیڈ.
ہر انسان کی ساری صفت لمیٹیڈ کہ کیا انسانوں کی محتاجی کر رہا ہے؟ اللہ سے مانگو. اللہ جب دینے پر آتا، قرآن کی آیت ہے، ایسے ذراؤں سے رزق دوں گا کہ تم گمان بھی نہیں کر سکتے. آیت ہے. اور لوگوں کو دنیا میں دیکھنے کو ملتا کہ وہ دعا کر رہے تھے تھوڑی چیز کی، اللہ نے اس سے بھی زیادہ دیا گمان کے بعد. خود میرے ساتھ میں ہوا. اور ضروری نہیں کہ ہم کو ملے تو ہم مانیں گے اللہ کو. اگر نہ بھی ہوا تو اللہ کا سمجھ لینا کہ وہ اللہ نے نہیں لکھا تھا ہم کو. اس کا اجر ثواب وہاں دیں گا. ہماری دعا کا کوئی جائز دعا ہے. دنیا کے لیے بھی ہم دعا مانگتے ہیں نا کہ فلاں نوکری مل جائے، یہ مل جائے، پیسہ آ جائے، گھر دار ہو جائے میرا. تو ہم دعا کرتے کہ بھائی 1 فلیٹ ہو جائے، میرا مکان ہو جائے. 5 مکان دیتا اللہ تعالیٰ. 10 لاکھ آ جائے، 1 کروڑ آ جاتے. اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، بے انتہا دیتا. اس لیے میں کہتا ہوں کہ جب بھی دعا مانگو اللہ سے تو کنجوسی مت کرو کہ اللہ کم سے کم نہیں دے دینا. ارے اللہ کے خزانے میں کوئی تم نے کمی سمجھے کہ کم سے کم مانگیں گے؟ اور زیادہ سے زیادہ مانگو. اس سے نیک اعمال کرو، اللہ سے زیادہ سے زیادہ جو چاہیے آپ اتنا مانگو نا. تمہاری طاقت کے حساب سے نہیں، اللہ کم سے کم اتنا دے دے. پھر کوئی بیمار ہوا تو اللہ ایک بار اچھا کر دے. یہ بڑی خطرناک دعا ہے. میں ایک بیمار کو دیکھنے گیا تو بس اللہ ایک بار اچھا کر دے. تم کیسی دعا کر رہے ہیں یار؟ اللہ سے دعا اللہ ایک بار اچھا کر دے. ایک بار اچھا کر دے. ایک بار اچھا کر دے گا، دوسری بار بیمار کر دیا اللہ نے، پھر کون سے اللہ سے مانگیں گا دوسری بار پھر؟ اس لیے دعا کرنا بھی تو سوچ سمجھ کے دعا کرنا. ایک بار اچھا کر دے، ایک بار مالدار کر دے میرے کو. یہ دعا نہیں ہونا کہ ایک بار مالدار کر دے، ایک بار میرا گھر کر دے، ایک بار گھر کر دے، پھر ڈبل سے اللہ گھر مت کرنا، پھر میں کوئی دوسرے اللہ سے نعوذ باللہ مانگ لوں گا. ایسا سوچیں گے ہم. دعا بھی برابر سوچ کے عقل کے دائرے میں کرنا، کیونکہ قرآن میں اللہ نے عقل کو کلک کیا. اہل عقل نصیحت حاصل کرے. کیا تم عقل سے کام نہیں لوں گے؟ آیتیں ہیں. اب بے شک آپ کے رب کی طرف ہی بے انتہا اللہ کی ساری صفت لامحدود انلمیٹیڈ. اب بے شک وہ وہی ہے جس نے ہنسایا اور اس نے رلایا. اب دیکھیے کہ ہنساتا کون؟ اللہ ہی ہنساتا، رلاتا بھی اللہ. کسی کی طاقت نہیں ہے کہ کوئی خود ہو کے ہنس لے. ہنسنے کے جذبات بھی اندر سے آتے، رونے کے جذبات بھی اندر سے آتے. ہم کتنا بھی روکنا چاہے رونے کو رکتا نہیں، آنسو جھلک جاتے. بچہ جب پیدا ہوتا تو وہ جو پیدا ہوتا تو اس میں زندگی جبھی آتی، وہ گوشت کا لوتھڑا رہتا. جب وہ روئے گا تبھی اس میں زندگی آتی. اگر اس نے رویا نہیں تو اس کو وہ پن چبا کے، ٹاٹنی دے کے، چٹکے دے کے ڈاکٹر رلاتے. اگر پیدا ہونے والا تولد جو بچہ ہوتا ماں کے پیٹ سے آیا اور اس نے رویا نہیں تو پھر وہ مردہ کا مردے رہ جاتا، یعنی گوشت کا لوتھڑا رہتا. بس وہ سانس اس کی آئیں گی نہیں. وہ اس کو رونا ضروری ہے. جب وہ روتا تو ماں باپ ہنستے. پھر اس کا رونا اور ماں باپ کا مسکرانا ہنسنا. ارے اگر روئے نہیں تو ڈاکٹر پریشان ہو جاتے، ڈاکٹر بھی پریشان ہو جاتے. ارے کیا ہو رہا ہے؟ ارے بھی ڈاکٹر صاحب اتنا ٹائم آپ کیوں نہیں بتا رہے؟ ارے ہوا لڑکا مگر یار رویا نہیں اس نے، دعا کرو اللہ سے. ماں باپ دعا میں بیٹھ جاتے رشتہ. اللہ رلا دینا میرے بچے کو. جیسی رونے کا آواز آتا تو ویسی ہنستے پھرو. اس کا رونا ان کا ہنسنا رہتا تھا. یہ چیز ہے اللہ کی قدرتی چیز. کبھی کبھی خوشی کے آنسو بھی جاتے انسان کو. وہ جو لوگ بولتے ہیں نا زور زور سے ہنستے خوشی کے مارے، بڑے گراؤنڈ میں جاتے آج کل جو نکلا کہ بھائی اپنے آپ کو خوش رکھو تو زور زور سے ہنستے. ہاں ہاں ہاں، میں اس کو مناسب ہی نہیں سمجھتا. ارے اندر پریشان، بیوی بچوں سے پریشان، طرح طرح کے غم تمہارے کو اندر، اب تم جھوٹ موٹ کا ہنس رہے. ہاں ہاں زور زور سے کتنا بھی، تو کیا تمہارا اندر سے کچھ اندر سے ہنسی آ رہی؟ وہ آرٹیفیشل ہنسی ہے. وہ ایسا آرٹیفیشل رونا بھی رہتا کہ اندر سے دل تو نہیں بول رہا لیکن رو رہا ہے. کچھ علماء بولتے دعا مانگو تو رویا کرو. یہاں تک کہ معاملہ سب فضول بات. دعا مانگو تو ارے رونا آٹومیٹک آ جانے کو ہونا. اس جذبات میں سوچو تم تو پھر آٹومیٹک رونا آ جاتا. بتایا جاتا دعا میں کہ رونا نہیں آیا تو رونے جیسی صورت بناؤ. یہ کوئی بات ہوئی؟ رونے جیسی صورت بنی تو اللہ تمہارے دعا قبول کرے گا. ارے کسی کا دل روتا آنسو نہیں نکلتے. نہیں رونا نہیں آیا تو رونے کی صورت بناؤ تب دعا قبول ہوگی. یہ سب بوگس بات ہے. کس کے؟ عالموں کے. دعا ایسی مانگو ایسا بتاتے. ایسی کوئی چیزیں نہیں، ساری بناوٹی چیزیں انہوں نے کچھ اپنے حساب سے گھڑ کے رکھ لی. اس لیے انہوں نے قرآن میں بتایا انہوں نے اپنے عالم و درویشوں اور مشائخوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا. کوئی بات ہم بتائیں تو پہلے عالم صاحب سے پوچھیں گے. ارے قرآن پہ غور و تدبر کرو، عالم صاحب سے ڈسکشن کرو.
आलिम साहब को खुदा मत बनाओ कि नहीं हम तुमने ऐसा बनाया, हाँ ये है आलिम साहब के बने, नहीं ऐसा नहीं ऐसा है, मान लिए उनकी। अरे उलमा हक उलमा सू भी होते, एक आलिम 20 बातों पर हक रहता है, 2 बातों पर उलमा सू का सबूत देता हो, नहीं समझ में आती, जाने अनजाने में उससे गलती हो रही तो अल्लाह माफ़ करेगा, लेकिन गलती होने के बाद भी समझ में आने के बाद में मानने को तैयार नहीं, तो फिर तो उसको अल्लाह के पास में उसका भुगतान भुगतना पड़ेगा ना। वो आयत आती ना, ये हमारे आयत में, ये हमारे आयत की तहरीफ करते, तकजीब करते हैं, झुटला देते, तहरीफ करते हैं, बदल देते उसको रुख से। और बेशक वो यानी अल्लाह वही है जिसने हंसाया और इसने रुलाया, जो मिसाल दिया, हंसाता भी अल्लाह, रुलाता भी अल्लाह। हमारी कोई ताकत नहीं है कि हम हंस दे, और किसी की ताकत नहीं है कोई हमको रुला दे, अल्लाह ही चाहेगा तो हम रोएंगे। और बेशक वो यानी अल्लाह, बेशक वो, अरे इसमें शक की गुंजाइश ही नहीं, जहाँ भी बेशक आया वह अन्नहु, जहाँ भी बेशक आया तो समझना शक की गुंजाइश ही नहीं, ईमान वाला शक में पड़ता ही नहीं। और बेशक वो यानी अल्लाह वही है जिसने मौत दी और इसने ज़िंदा किया। असल में मौत कौन देता? अल्लाह देता, वो जिसने मौत दी और इसने ज़िंदा किया। अब यहाँ जो मैंने बच्चे की मिसाल दिया कि दुनिया में तो पैदा हुआ था, कैसा? अगर रोता नहीं था तो मौत जैसा होता था उसका जिस्म, और इसने ज़िंदा किया, जब रोया तो उसको ज़िंदगी दी अल्लाह ताला ने। दुनिया में आ गया गोश्त का लोथड़ा गाय की शक्ल में, बच्चे की शक्ल में, ना रोता मौत की आगोश में पड़ा रहता था, रोया तो उसको ज़िंदगी दिया। दूसरी तरफ इस आयत को ऐसा कि नींद को भी मौत बताया गया कुरान में। दूसरी आयतें देखेंगे आप तो नींद भी एक तरह की मौत है। तो अल्लाह फरमाता है कि जब आप सोते हैं तो गोया कि तुम मौत की हालत में होते, और फिर जब उठते तो फिर अल्लाह ताला तुमको दोबारा ज़िंदा करता। मतलब कुरान में आयत है बाकायदा कि हम किसी को रूह नींद की हालत में कब्ज़ कर लेते, वो सोते के सोते रह जाता, और किसी को उठा देते, नींद से जगा देते। तो नींद को भी एक तरह की मौत बताई गई, नींद भी एक तरह की मौत है, ये बातों को भी समझना पड़ेगा। बेशक वो वही है जिसने मौत दी, यानी नींद दी, नींद एक तरह की मौत है, और इसने ज़िंदा किया। तो हर रोज़ हम मरते भी है, ज़िंदगी होती है, लेकिन वो कंप्लीट डेथ नहीं रहती। फिर और बेशक वही है जिस पैदा किया जोड़ों को, नर और मादे को, और वही है जिसने पैदा किया जोड़ों को, नर और मादों को। फिर इसमें भी शक की गुंजाइश नहीं कि जो जोड़ों की शक्ल में जो पैदा करता अल्लाह ही करता। हर चीज़ अल्लाह ने कुरान में बयान किया जोड़े की शक्ल में है। ज़मीन है तो आसमान है, रात है तो दिन है, और फिर उसके अलावा भी मेल फीमेल के जोड़े बनाए, मेल है तो फीमेल है। हर जानदार में मेल है तो फीमेल ही है, जिसके ज़रिए से उत्पादन होता उसका, जिसकी तरह से उसका पैदावार होती। तो जोड़ों की शक्ल में चीज़ों के जोड़े, जानों के जोड़े किसने बनाया? ये हमने बनाया, अल्लाह ने बनाया जोड़ों में। और बेशक वही है, यानी अल्लाह वही है। अल्लाह के चैलेंजेस है असल में ये कि है कोई ऐसा जो कोई चीज़ जोड़ों की शक्ल में पैदा कर दिया, ऐसा मेल फीमेल कोई नया ऐसा मामला? ये अल्लाह के चैलेंजेस असल में। मोर को मोर का ही बच्चा होगा, मुर्गी को मुर्गी का बच्चा होगा, कुत्ते को कुत्ते के बच्चा होगा, इंसान को इंसान का ही होगा। कितनी भी कोशिश कर लो, ऐसा होता है कभी इंसान को कोई दूसरा बच्चा हो जाए या जानवर को इंसान का बच्चा हो जाए? हो नहीं सकता। अल्लाह का कायदा ही है। कुरान में अल्लाह ने बयान कर दिया, हम हमारे कायदे के खिलाफ नहीं करते, वो कायदे के तहत ही सारी चीज़ें हो रही है। और बेशक वही है जो जिसने पैदा किया जोड़ों को, जोड़े में पैदा किया, नर और मादे की भी शक्ल में पैदा किया जानदारों में। फिर नुत्फे से जब वो टपकाया जाता है, फिर ऊपर भी जोड़े से पैदा किया, जब मट्टी से बनाया, जब भी आदम सलाम को बनाया उसके साथ में उनका जोड़ा निकाला, फिर उनके पसली से जो भी फीमेल वहाँ भी निकाला। लेकिन वहाँ पर प्रोसेस नहीं, प्रोसेस मियाँ बीवी थे वो, जैसा रिश्ता हो जाता ना, रिश्ता हो गया, मियाँ बीवी थे वो, लेकिन अक्ल उनका यहाँ दुनिया में पढ़ाया गया, समझ लीजिए अल्लाह के हिसाब से। यहाँ उन्होंने प्रोसेस करे, फिर पैदावार पैदा हुई। वो पैदावार कैसे हुई? मिट्टी से थोड़ी पैदा हुई, नुत्फे से। तो जो मनी का कतरा गिरा नुत्फे से, जब वो टपकाया जाता है, बाकायदा टपकेगा फीमेल में, तो फिर बच्चा वजूद में आता। और बेशक इसके ज़िम्मे है पैदाइश दूसरी मर्तबा, फिर
پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد میں انسان پرماننٹ ڈیٹ بھی ہوتی ہے، اس کی ڈیتھ ہو جاتی کہ ایک دن کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں ہمیشہ زندہ رہوں گا، ایک نہ ایک دن اس کو مرنا ہی ہے، آگے پیچھے سب کو دنیا سے جانا ہے، 100 سال 150 سال اس کی عمر نہیں ہے کسی کی زیادہ، آج فی الحال کی بات کر رہا ہوں میں۔ اب بے شک اسی کے ذمہ ہے پیدائش دوسری مرتبہ، پھر جب مر جائیں گے تو کیا مر کے مٹی ہو جائیں گے؟ وہی تو ہمارا ایمان ہے، اللہ دوبارہ زندہ کرے گا دوسرے سر میں، قیامت جب آئیں گے ایک سر میں سب مر جائیں گے جو زندہ ہے، اب بعد میں پھر دوسرے سر میں سب ایک ساتھ آدم علیہ السلام سے لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارے انبیاء کرام اب جب قیامت آئی وہ سب ایک ساتھ دوسرے سر میں قبروں سے نکلیں گے، زمین سے مطلب دوبارہ پیدا ہوں گے۔ اور بے شک اسی کے ذمہ ہے پیدائش دوسری مرتبہ، دوسری بار پیدا کرنا پوری انسانیت کو، کس کے ذمہ؟ اللہ نے اپنی وہ ذمہ داری اللہ نے لی کہ میں پیدا کروں گا، اور اس وقت میں فیصلے ہوں گے، پھر دوزخ کا جنت کے فیصلے، سارا حساب کتاب ہوں گا ہر انسان کا، دوسری مرتبہ پیدا، جس سے انکار کرتے لوگ، جو ناستک ہے نا انکار کرتے ہیں، مر کے تو مٹی ہو جائیں گے ہم، تم بھی مٹی ہو جائیں گے، ہم بھی مٹی ہو جائیں گے، مر کے مٹی ہو جائیں گے۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت اچھا قول ہے کہ سمجھ لو میں نے تیری بات مانا، سمجھو تیرے حساب سے سوچا میں نے، وہ شخص کو اس کو ناستک کو کہ جس کا ایمان ہی تھا کہ دوبارہ زندہ ہوں گے، تیرے حساب سے سوچا بولے میں نے، تو بھی مٹی میں بھی مٹی، تو میرا کیا بگڑا بولے، ہم دونوں مٹی ہو جائیں گے۔ لیکن اگر جیسا میں بول رہا ہوں جس پر میرا ایمان ہے کہ مر کے زندہ ہوں گے، اور مر کے زندہ ہو گئے تو پھر تیرا کیا ہوں گا؟ اگر زندہ ہو گئے تو تیرا یہ جو ایمان رکھا تو نے کہ کچھ بھی کرو کیسا بھی کرو مر کے مٹی ہو جائیں گے، کیسی بھی زندگی بسر کر لو، تو پھر تیرا کیا ہوں گا؟ اس لیے میں بولتا ہوں میرے درس میں مزاحیہ انداز میں کہ اگر دوبارہ زندہ ہو گئے، سمجھو مٹی ہو گئے، جو ناستک ہوتا ان کو میں ہی سمجھاتا، ناستکوں کو جو اللہ کو مانتے ہی نہیں کہ ایشور ہے، اللہ گاڈ ہے، تو مر کے مٹی ہو جائیں گے بولتے، تو میں بھی مٹی تم بھی مٹی، میں بولتا بھاؤ، لیکن اگر تمہارا یہ ہے ایسا تم سوچتے، لیکن میرا ویوز اگر تمہارے ویوز کے حساب سے ہوا تو میں بھی مٹی تو بھی مٹی، لیکن اگر میں جو بولتا میرا جو ایمان ہے، میرا جو فیتھ ہے کہ اگر دوبارہ زندہ کیا تو پھر تیرا کیا ہوں گا کالیا، اے کالیا تیرا کیا ہوں گا؟ پھر پرابلم وہاں ہوں نا کہ زندہ ہو گیا تو پھر کیسا تجھے زندگی جو من چاہی زندگی من مانی زندگی جو بسر کر رہا ہے تو پھر تیرا کیا ہوں گا؟ آیت نمبر 48، اب بے شک وہ وہی ہے جس نے غنی کیا، اس نے مالدار بنایا، پھر بے شک سب اللہ اپنے اوپر کہ بے شک اس میں شک کی گنجائش ہی نہیں کہ وہی اللہ ہے جس نے غنی کیا اور اس نے مالدار بنایا، کہ مالدار بنایا کہ مال دیا اور غنی بھی کیا، کہ دینے لائق دل بھی دیا اس کو، جس نے غنی کیا اور اس نے مالدار بنایا، وہی اللہ ہے کہ غنی بھی وہ کرتا، ہدایت بھی وہ دیتا، لیکن ہم کو طلب کرنا پڑتا، ہم طلب رکھیں گے تو ہم غنی بنیں گے۔ مال تو اللہ نے دیا، کئی مالدار ملیں گے آپ کو، لیکن بخیل کنجوس ملیں گے، خود کے پیٹ کو نہیں کھاتے تو دوسرے کہاں سے دیں گے؟ تو اللہ کسی کو غنی بناتا، خود بھی کھاتا دوسروں کو بھی کھلاتا اپنے ساتھ میں، بہت سے لوگ خود کو بھی نہیں کھاتے، کنجوس رہتے، وہ ساری چیزیں اللہ نے بتایا قرآن میں ہے نا، کھاؤ عمدہ غذا اور عمل کرو صالح، اچھے عمل کرو، عمدہ غذا کھانے کے لیے منع تھوڑی کیا اللہ نے۔ پھر آیت نمبر 49، اور بے شک وہی ہے رب شعراء کا، پھر ایک ستارہ ہے شعراء کر کے، تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ جو ستارہ شعراء ہے اس کا رب بھی اللہ ہے، اس کا پالنہار بھی اللہ ہے، وہ کیا سارے ستارے چاند ستارے یہ جو سورج ہے سارے سب کا رب سب کا پالنہار اللہ ہی ہے۔ اور بے شک وہی ہے جس نے ہلاک کیا عاد اور اولا کو، وہ جو دو قوم کا ذکر ہے یہاں پر، قوم سود آگے آئے گا، قوم عاد، تو ان کو کیا کیا اللہ نے؟ ہلاک کیا۔ ایک ہوتی موت اور ایک ہوتا ہلاکت والی موت۔ ہلاکت والی موت یعنی ایسی موت جو بدترین موت ہو، بدترین یعنی دوزخ میں جانے والی، جو ہدایت والی موت نہ ہو، وہ ہلاکت کی موت۔ اور بے شک وہی ہے جس نے ہلاک کیا تو ان پر عذاب آئے، قوم عاد پر قوم لوط پر ایسا عذاب آیا کہ ان کی پوری محل والا خاندان کے خاندان پوری ان کی تباہ برباد ہوگی، مر گئے بالکل، نیست و نابود ہو گئے وہ۔ اور سمود کو بس نہ اس نے باقی چھوڑا، اور سمود کو کس نے؟ قوم عاد کو اور قوم سمود کو باقی نہیں رکھا انہوں نے، کوئی نام و نشان نہیں ان کی بال بچوں کا بھی، یہ بتایا اللہ نے۔ ان کی نشانیاں ملتی بس، لیکن وہ ان کی جسمانی ان کی جو پیڑا پیڑھی میں سے کوئی بھی نہیں ملتا یہ چیز۔ اور قوم نوح کو اس سے قبل بے شک وہ تھے، وہ بہت ظالم اور زیادہ سرکش، اور قوم نوح کو نوح السلام کی قوم
جو انہوں نے ایمان نہیں لائی تھی، وہ تو نور اسلام کے ساتھ جو سوال ہوئے تھے وہاں سے دنیا کی ڈبل شروعات ہو گئی. جنہوں نے ایمان نہیں لائے، نور علیہ السلام کا بیٹا بھی شامل تھا نا، وہ تو سب مر گئے، کھپ گئے، وہ کچھ بھی باقی نہیں رہا ان کا. اور قوم نوح کو اس سے قبل بے شک وہ تھے وہ بہت ظالم اور سرکش یعنی ایمان والوں پر سرکشی کرتے تھے، نہیں مانتے تھے. اور ظالم اپنے آپ پر ظلم کرنے والے کیا کیا، اپنے آپ پہ ظلم کرے، اس وقت میں مر گئے. اب وہاں دوزخ میں دکھیں گے، روز آخرت میں آئیں گے نا، وہ بھی دوبارہ زندہ کرے گا نا اللہ، تو ان کو دوزخ ملیں گی، جنت نہیں مل سکتی، کیونکہ ایمان کی موت نہیں مرے ہو. پھر آیت نمبر 53، اور لٹ جانے والی بستی کو اس نے نیچے دے مارا، اور ایک بستی اس پر جیسا پلیٹ کیسی پلٹتی ایسا پلٹا دیا، پلیٹ کیسا بستی کو، پوری بستی کو ایسا پلٹا دیا زلزلے کے ذریعے سے. کسی کو پتھروں کی بارش، یہ عذابات جو پہلے کی قوموں پر آئے اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ کر رہا ہے. کس لیے؟ کہ ہم بھی نصیحت لیں. آج بھی سومانی اور یہ عذابات آتے، بھلے پوری قوم نہیں جاتی لیکن چھوٹے چھوٹے عذاب آئے رہے ٹریلر کی شکل میں. اور آیت نمبر 54، تو ڈھانپ لیا انہیں جس نے ڈھانپا، تو ڈھانپ لیا انہیں جس نے ڈھانپا. آیت نمبر تو ڈھانپ لیا اس نے یعنی موت نے ان کو اپنے آغوش میں لے لیا. آیت نمبر 55، بس کون سی نعمتوں پر اپنے رب کی تم شک کرتے ہو. پھر اللہ فرما رہا ہے کہ تم اللہ کی کون سی نعمت پہ شک کرتے ہو. طرح طرح کی نعمت، انسان کتنی نعمتیں دیا تیرے اوپر، بدلے میں اللہ یہ چاہ رہا ہے کہ میرے فرمانبرداری کے حساب سے زندگی گزار لے، انسان کے کام میں آ جائے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں چاہ رہا اللہ تعالیٰ. تو اللہ کی ساری نعمتیں گنانے میں گیا تو ایک پانی کے بوند کا حساب نہیں دے سکتے. اب ہماری جو اگلی سانس چل رہی، جو آکسیجن لے رہے ہیں ہم، اس کا بھی حساب نہیں دے سکتے. باقی نعمتیں تو سب ایک طرف، کیسی نعمتیں اللہ نے کیا. تو بس کون سی نعمت پر اپنے رب کی تم شک کرتے ہو. تم کو شک ہے اس نعمتوں پر؟ یہ ہوا کوئی چھین سکتا تم سے سوائے اللہ کے؟ یہ پانی کوئی چھین سکتا ہے؟ سورج کی روشنی چھین سکتا ہے جو مالدار کے بھی پاس پہنچتی، غریب کے بھی پاس میں، ہر کسی کی یہ نعمت نہیں تھا اور کیا ہے؟ چھین سکتا کوئی اس سے؟ آیت نمبر 56، یہ ایک ڈرانے والوں میں سے پہلے، یہ ایک ڈرانے والا ہے ڈرانے والوں میں سے پہلے، جیسا پہلے کے نبیوں نے ڈرایا انبیاء کرام میں. تو یہ آپ بھی ایک ڈرانے والے ہیں. اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈر کے اپنی زندگی بسر کرو، اللہ کے قاعدے کے مطابق زندگی اپنی بسر کرو. پھر آیت نمبر 57، نزدیک آ گئی، نزدیک آنے والی. کیوں؟ یہ قیامت نزدیک ہے. یہ قیامت وہ جو ہماری خود کی موت، انفرادی موت کبھی بھی آ سکتی. انفرادی موت کوئی گارنٹی نہیں ہے. اگلی سانس بھی ہماری نکلتی کہ نہیں نکلتی، بات تو دور کی بات، اگلی سانس کی بھی گارنٹی نہیں ہے. ایک یہ قیامت ہماری انفرادی انڈیویجول قیامت، ایک وہ قیامت جو اچانک آئیں گی. قرآن میں ذکر ہے کہ اچانک آئیں گی، پلک جھپکتے آئیں گی، وہ بھی اچانک آ جائیں گی. دونوں میں سے وچ ایور از بیفور، اس سے ڈرو. تمہاری موت سے ڈرو جو پہلے آ جائے، یا پھر قیامت سے ڈرو جو سب کو لے ڈوبے. وہ قیامت آ جائے، کیونکہ موت کے وقت میں جب فرشتہ آ جاتا تو اس وقت میں پھر ایمان اللہ قبول نہیں کرتا. قرآن میں تذکرہ ہے، پھر انہوں نے ایمان قبول کیا تھا تو اللہ نے ریجیکٹ کیا، اب جا کے ایمان لاتا. تو موت کے وقت جب فرشتے نے انٹری مارا تو جب ایمان اللہ قبول نہیں کرتا. ایسا قیامت آ گئی، اس کے بعد میں جو ایمان لائے گا تو اس وقت میں اس کا ایمان قبول نہیں ہوگا. یہ چیز ہے نزدیک آ گئی، نزدیک آنے والی، یعنی قیامت نزدیک ہے، تمہاری موت نزدیک ہے. جاگرت ہو جاؤ، چوکنے ہو جاؤ. 58، آیت نمبر 58، نہیں اس کے لیے سوائے اللہ کے کوئی ہٹانے والا. اس کو اللہ کے سوا کوئی نہیں ہٹا سکتا تمہاری موت کو. ایسا قیامت کو بھی کوئی نہیں ہٹا سکتا. اللہ کو جب لانے کے لیے قیامت تو لا کر ہی رہے گا. کس کی کیا طاقت ہے کہ قیامت روک دے؟ کس کی کیا طاقت ہے کہ کسی کی موت ہو اور وہ روک کے بتا دے موت؟ نہیں روک سکتا کوئی سوائے اللہ کے. موت اور قیامت کو کوئی روک نہیں سکتا. اور اللہ نے قاعدہ بنایا کہ جب ہم نے جس کی موت لکھی تو موت آ کے ہی رہیں گی اس کی. ایسا قیامت آ کر ہی رہیں گی، نہیں آنا ہے قیامت، کوئی روک نہیں سکتا اس کو. تمہاری موت، تم موت کے دامن، ہر انسان موت کا دامن پکڑنا ہی پکڑنا ہے. کوئی بڑا سائنٹسٹ بھی روک نہیں سکتا کہ بھائی ہمیشہ زندہ رہوں گا میں، بہت ترقی کر لی ہم نے، یا قیامت کبھی نہیں آئیں گی. ایسا بھی کوئی نہیں بولتا. سارے سائنسداں بولتے کہ ایک دن ایسا آئے گا جب پوری دنیا برباد ہو جائیں گی. پھر آیت نمبر 59، کیا بھلا اس بات سے تم تعجب کرتے ہو؟ کہ اس بات سے تم کو تعجب ہے کہ تم ہمیشہ زندہ رہنے کے لیے آئے؟ کہ اس بات سے تعجب ہے تم کہ یہ دنیا ہمیشہ رہیں گی؟ تعجب ہوتا تم کو؟ یہ اچانک اللہ تم کو موت، کیا لوگوں کو موت آ نہیں رہی، دکھ نہیں رہا ہے تم کو؟
بستی کی بستیاں برباد ہو رہی دکھ نہیں رہا ہے تم کو؟ کیا بھلا اس بات سے تم کو تعجب ہے؟ تعجب کرتے ہو تم؟ حیرت ہوتی ہے کہ تم کس بات سے؟ یہ اللہ تعالیٰ نوٹیفائڈ کر رہا ہے انسانوں کو۔ آیت نمبر 60، اور تم ہنستے ہو اور نہیں تم روتے، اور تم ہنستے ہو اور نہیں تم روتے۔ کیا کرتے؟ ہنستے۔ اللہ کی جو بات ہوتی نا، ارے یار اللہ ہم مر کے مٹی ہو جائیں گے، کہا کس نے دیکھا؟ جو ناستک ہوتے ہیں نا، ہنسی اڑاتے، جس کو ہم جانتے ہیں اس کو کیسا مانے؟ یہ ساری چیزیں وہی کیا ہے؟ نیچر ہے۔ اور تم ہنستے اور نہیں تم روتے۔ اصل میں بات تو یہ ہے کہ یہ کڑوی سچائی ہے جس پہ تم نے ہنسنا نہیں چاہیے، تم نے تو رونا چاہیے۔ یہ تو رونے کا مقام ہے کہ ایک اللہ کی بات ہے جو بالکل لیگل ہے، جو حق بات ہے، اس کو تم ہنسی میں اڑاتے، ہنستے تم اس کو لے کے۔ اس کا تم کو ایسا لگتا ہے کہ کیا کسی کے پاس دولت آ گئی تو بھائی یہ اتنا، ارے یہ تو پیڑا پیڑھی پڑ جائیں گی، ہمارے تو پیڑا پیڑھی پڑ جائیں گے۔ ارے کچھ بھی نہیں، قارون کا خزانہ نہیں پورا پیڑا پیڑھی، تمہاری کہاں سے دولت پیڑا پیڑھی پوریں گی؟ اور تم ہنستے ہو نہیں تم روتے۔ رونے کا مقام ہے نہ کہ ہنسنے کا۔ اور تم غافل ہو، دراصل میں کیا ہے، کیوں ہنستے تم غافل ہو۔ آج بھی کسی کو بولو بھائی قرآن سنو، قرآن کو سمجھو، ارے یار سنیں گے نا تو یار عقیل بھائی پیچھے لگ جاتے، یار سنیں گے نا، کریں گے نا، ارے تو کب آؤں گا نا تو سنوں گا نا تو پڑھوں گا نا تو کیا کریں گے؟ ہنسی میں اڑا دیتے، بات ٹال دیتے، ایسا لیتے بالکل پلین پلین، جبکہ رونے کا مقام ہے۔ موت آ گئی تو کوئی موقع ملنے نہیں والا، اور تم غافل ہو۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ تم غافل ہو، غفلت میں ہو تم۔ آیت نمبر 65، بس سجدہ کرو اللہ کے لیے اور عبادت کرو۔ تو سجدہ کرو، ساری چیز جو بھی کام کرو، نماز پڑھو اللہ کے لیے، کوئی نیک عمل کرو اللہ کے لیے، سارے کام اللہ کے لیے کرو کہ اللہ یہ چاہ رہا ہے ہم سے۔ یہ مت کرو کہ ہم ماں باپ کی خدمت کریں تو میرے ماں باپ خوش ہو جائے، میرے ماں باپ میرے کو وراثت دے دے۔ بیوی اپنے خاوند کی خدمت کرو تو بھائی میرے کو طلاق نہیں دیں گا، میرے کو بہت چاہیں گا، تکلیف نہیں دیں گا۔ ساس سسر کی خدمت کر رہی، کبھی کچھ بہو تو میں کر رہی تو مجھے اچھے سے رکھیں گے، وہ نہیں، اللہ کے لیے کرو۔ کوئی سمجھے نہ سمجھے، اللہ اپنی بات کو سمجھ جائے، دیٹ از کالڈ سجدہ، کہ جو بھی کرنا ہے اللہ کے لیے نیکی کرو، نہ کہ انسانوں کے لیے۔ وہ چیز اللہ بیان کر رہے، بس سجدہ کرو اللہ کے لیے اور عبادت کرو۔ سجدہ سرنڈر ہو اللہ کے لیے، اور عبادت کرو یعنی بندگی۔ نماز پڑھو اللہ کے لیے، بس نماز پڑھ لیے اب نیک کام نہیں کروں گا، ایسا نہیں۔ نماز کی روح کیا اصل میں؟ نماز بے حیائی اور برائیوں سے روکتی۔ تو اب تم نے نماز پڑھے تو یہ فزیکل ہے نماز۔ اب آپ کو دودھ میں پانی مت ملاؤ، ٹیلر ہے تو کپڑا نہ چرائے، تم پلاٹ بیچتے تو پلاٹ کے گالے نہ کرے، آفس میں ہے تو آفس میں رشوت نہ لے۔ یہ ساری چیزیں تم کو بند کرنا پڑیں گا، تو گویا کہ تمہاری نماز عمل پہ آ رہی ہے، ورنہ وہ اٹھک بیٹھک بس کر رہے تو اس کا ثواب مل جائے گا، ایسا نہیں۔ ایسا تم عربی متن پڑھ لے رہا قرآن کا، اب قرآن کی اللہ کی بات ہی نہیں سمجھ رہے، مردوں کو بخشا دے رہے، سمجھ رہے کہ ان کو ثواب مل گیا تو یہ ایسا ہو جائے گا بس کہ بس خود اپنے آپ کو غلط چیز سے اطمینان لے رہے آپ، ایسا نہیں۔ بس سجدہ کرو، نماز بھی پڑھنا ہے، نماز بے حیائی سے برائیوں سے روکتی تو اس سے رکنا بھی ہے۔ دن چریے میں ہم کو کام کرنا ہے کہ جو ہم دعا کرتے نماز میں چلا دے ہم کو اللہ سیدھے راستے پر، تو سیدھے راستے پہ تم کو چلنا ہے۔ بس سجدہ کرو اللہ کے لیے اور عبادت کرو، ہر فعل ہمارا عبادت ہونا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم کو قرآن پڑھنے، اور قرآن پڑھنے کے بعد میں اس کو سمجھنے، اس پر غور و تدبر کرنے، غور و تدبر کے بعد میں اس پر عمل کرنے، اور موت تک اس پر جمع رہنے کی میرا مالک توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔